اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جو بھیجے گئے ہیں ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی ہے۔ کیوں فضیلت دی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی؟ کیونکہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی دوسرے پیغمبر نہیں ہو سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے اور ان کی کوئی نہ کوئی فضیلت تھی۔ یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ فضیلت والے سمجھتے تھے۔ ہر پیغمبر فضیلت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو مختلف فضیلتیں عطا کی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی اس آیت کے بعد کہ وہ تو اپنی والدہ سے پیدا ہوئے تھے اللہ کے حکم سے، تو اے یہودیوں تم ان پر الزام نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ رسول جو بھیجے گئے ہیں ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور اس کی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مدد کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، جبکہ ان کے پاس واضح احکامات بھی آ چکے تھے۔ کون سے احکامات آ چکے تھے؟ یہودیوں کے پاس تورات آ چکی تھی اور نصارہ کے پاس جو تھی وہ انجیل آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ پھر کوئی تو ان کے احکام پر ایمان لے آیا اور کسی نے انکار کیا۔ اختلاف کیا ہوا؟ اختلاف اور باہمی لڑائی جھگڑے کی اصل بنیاد انسان میں قوت اور ارادہ اور اختیار ہے۔ اگر انسان اس قوت و اختیار کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دے گا تو یہ ایمان ہے اور یہی اسلام ہے، اور اگر اپنی قوت اور اختیار کو آزادانہ استعمال شروع کر دے گا اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرے گا تو یہی کفر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش، اور ظالم لوگ تو وہی ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر خرچ کرنے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں کرے، تندرستی کی حالت میں کرے، یعنی یہ نہیں کہ انسان بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے، مرنے والا ہے، خدا نہ خواستہ بستر مرگ ہے، یا کوئی ایسی بیماری آ گئی تب کہہ رہے ہیں لوگ کہ جلدی جلدی صدقہ خیرات کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم صحت مندی کی حالت میں ہو پھر وہ صدقہ خیرات کرو، یعنی تم خود بھی اس کو استعمال کرنے کا تمہیں شوق ہو، تمہارا دل ہو کہ میں اپنے پر استعمال کروں۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، یعنی وہ یہ چاہتا ہو کہ یہ مال میں خرچ کروں اپنے اوپر، فقر سے ڈرتا ہو، اسے یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو میرے پر تنگی آ جائے گی، اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پہ آ جائے تو کہنے لگیں کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ جب وہ مرنے لگتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ اچھا میرے فلانا زیور اس کو دے دو، فلانا اس کو دے دو، یہ کر دو۔ نہیں، وہ تو اب آپ مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کے وارثوں کو خود بخود ہی منتقل ہو جائے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تندرستی کی حالت میں ہمیں جو ہے وہ صدقہ خیرات کر لینا چاہیے۔ پھر آگے
آیت توحید آ رہی ہے، یہ آیت الکرسی آ رہی ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بیان کی گئی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، اسی لیے اس آیت کو قرآن کی سب سے افضل آیت کہا جاتا ہے۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسول اعلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، ابو منذر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اب آیت الکرسی یہاں پر کیوں آئی؟ اور پچھلی ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیتوں میں فضیلت کی بات کی گئی، رسولوں کے تلک الرسل فضلنا، یہ فضیلت کی بات کی گئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی، اور اس سے پہلے مشرکین مکہ کی بات کی جا رہی تھی۔ تو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ خانہ کعبہ میں بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، صفا ورما پہ بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہود کس کی عبادت کرتے تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی، وہ کہتے تھے ابن اللہ، نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ یہ تمام مشرکین مکہ بھی، یہود بھی اور عیسائی بھی ایک اللہ کو ضرور مانتے تھے، ایک اللہ کو ضرور مانتے تھے، لیکن اپنے اپنے دوسرے معبود بھی بنائے ہوئے تھے جن کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت کرنے والے معبود کو الہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ الہ۔ ہمارا الہ کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا الہ کون تھا؟ انہوں نے اپنے اپنے معبود بنائے تھے۔ تو اس آیت الکرسی سے پہلے ان کے معبودوں کی بات کی گئی، یہود و نصارہ کی بات کی گئی کہ انہوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ نے بھی اپنے معبود بنائے ہوئے تھے۔ یہ سب ایک اللہ کو تو مانتے تھے مگر شرک بھی کرتے تھے، طرح طرح کے معبود بنا رکھے تھے۔ تو ان کے آگے، یعنی مشرکین مکہ کے آگے، یہود و نصارہ کے آگے، اور ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے کہ وہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کیا صفات ہیں، اور صرف وہی معبود بننے کے لائق ہے، وہی الہ ہے۔ تمہارے یہ پتھر کے معبود یا دوسرے خود بنائے ہوئے معبود عبادت کے لائق نہیں، فرمان الہی ہے، میں اللہ ہوں، میں ہوں تمہارا معبود۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ان سے اوجھل ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمان و زمین کو محیط ہے، ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہ بلند تر اور عظمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، میں ہوں اللہ، میرے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تم صرف میری عبادت کرو۔ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ میں نے یہ ساری کائنات تھام رکھی ہے، اسے قائم رکھا ہے، اور میں خود بخود اپنے اوپر بھی قائم ہوں، مجھے کسی نے قائم نہیں کیا۔ نہ اس پر نہ مجھے کبھی اونگ آتی ہے تمہاری طرح، نہ مجھے کبھی نیند آتی ہے، میں مجبور نہیں ہوں۔ اور جو کچھ تم آسمانوں میں اور زمین میں دیکھتے ہو سب کچھ میرا ہے۔ میری اجازت کے بغیر کون ہے جو میرے سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی میں جانتا ہوں، جو ان سے پیچھے ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ یہ تمام لوگ میرے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے مگر اتنا ہی انہیں ملے گا جتنا میں اسے دوں گا۔ میری کرسی یعنی میرا اقتدار، میری بادشاہت آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز میرے سامنے ہے، اور ان ساری کائنات کی حفاظت مجھے بالکل نہیں تھکاتی۔ میں بہت بلند اور برتر اور عظمت والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ اس آیت کی عظمت یہ ہے کہ یہ آیت جہاں اللہ تعالیٰ کی تحمید یعنی حمد بیان کرتی ہے،
تقدیس یعنی مقدس یعنی پاک ہونا بیان کرتی ہے، وہاں شرک کی سب قسموں کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ کون سی آیت؟ یہ آیت الکرسی۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی دلیل میں دو باتیں یا دو صفات ارشاد فرمائی۔ کون سی؟ حی ہے، وہ شروع سے زندہ ہے، اور وہ خود بخود زندہ ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کسی نے زندگی نہیں دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی حی نہیں ہے جو الہ نہیں۔ دیکھیں جن کے معبود جنہوں نے بت بنا کے رکھے ہیں، مٹی کے، پتھر کے، لکڑی کے، وہ تو زندہ ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ پھر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو مر گئے ہیں، انہیں تو کسی نے نہلایا ہے، وہ تو کسی کے کندھے پہ گئے ہیں اور پھر جا کے انہیں قبر میں گڈھا کھود کے دبا دیا ہے۔ وہ تو اتنے بھی طاقتور نہیں تھے کہ خود ہی چل کے چلے جاتے کہ میں تمہارا معبود ہوں، تم مجھے سجدہ کرتے ہو قبروں پہ، میں خود جاؤں گا، ایسے نہیں۔ وہ تو زندہ ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتے، وہ کسی اور کو زندہ نہیں کر سکتے، وہ کیا کسی کو زندگی دیں گے؟ وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پھر جو بھی چیز زندہ ہے اسے موت لازمی آنی ہے۔ جہاں زندگی ہے، ایک چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس نے بھی مرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو ہمیں بھی موت لازمی آنی ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ کائنات جب ختم بھی ہو جائے گی تب بھی وہ زندہ رہے گا اور اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو قائم رکھا ہے۔ یہ صفت بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود میں نہیں پائی جاتی۔ تمام کے تمام جو گیلیکسیز ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ سب کے سب ایک قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے انہیں جکڑا ہوا ہے اور وہ گول چکر کھائے جا رہے ہیں۔ پتھروں کے معبود اپنے پجاریوں کے محتاج ہیں، اور وہ انہیں دھو دھا کر صاف کرتے رہتے ہیں، پھر جب چاہیں انہیں عدل بدل کرتے رہتے ہیں، اور ان کی الوہیت یعنی ان کا اللہ ہونا ان مجاوروں اور مریدوں کے سہارے قائم ہے، جو لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں اور ان اولیاء اللہ کے متعلق جھوٹے فسانے اور قصے کہانیاں ان کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو ان سے ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو نذرانے پیش کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر اپنی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیں تو ان کی خدائی ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ جو پیر فقیر انہوں نے جو کاروبار بنا کے رکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی پیر ہمارا یہ کام کرے گا، پیر بیچارہ کیا کام کرے گا؟ اگر تم اس کو نذرانے نہیں دو گے تو اس کی روٹی روزی کیسی چل سکے گی؟ تو یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں ان کے نذرانے تو مریدوں کے اس سے چلتے ہیں، مرید آ کے ان کو کھلاتے پلاتے ہیں اور ان کی فیسلٹیز، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور اللہ تو وہ ہے جو ہم سب کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے سورج آسمان ہر چیز کو اس نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے اتنے گرم سورج کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، ایسے موقع پہ نکالتا ہے اور ایسے صبح چڑھتا ہے اور وہ مقررہ وقت پہ جاتا ہے، مقررہ وقت پہ دن آتا ہے، رات آتی ہے، سردیاں آتی ہیں، گرمی۔ ان کے معبود کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے معبود تو اگر مرید نہ ہو تو ان کی معبودی پوری مریدی ایک دن نہ چلے، وہ تو ختم ہو جائیں۔ ان کو تو پھر روٹی روزی کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے تمہارے معبود ہیں کہ ان کو قائم رکھنے کے لیے کچھ ہی دوسرے مریدوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ تو خود بخود قائم ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اب ہوا میں دیکھیں کتنے جراثیم ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہ کس نے قائم کر رکھے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھے ہیں۔ مفید جراثیم ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں، ذرا سے اگر کوئی ضرر پہنچانے والے جراثیم ہمیں لگ جائیں، جیسے کرونا میں لگ گئے تو ہمیں کتنی مصیبت آ جاتی ہے۔ کون سا معبود تھا جس نے کرونا دور کر دیا؟ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ان چیزوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اتنی بڑی زمین، دیکھیں زمین جو ہے وہ بہت بڑا ایک پتھر کا گولا ہے آپ سمجھے، اور اس کے اندر پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ندی نالے ہیں، درخت ہیں، جنگلات ہیں، صحرا ہیں، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، بارشیں ہیں، انسان، جاندار، ہر چیز۔ اتنے بڑے گولے کو اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑائے چلے جا رہا ہے بغیر کسی سہارے کے۔ اس کو کس نے قائم رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے۔ ہم اگر ایک کاغذ بھی اڑانا چاہیں تو کیا ہے، وہ اڑ کے فوراً گر جائے گا۔ ہم تو نہیں کسی چیز کو سنبھال سکتے، تو قبر میں پڑے ہوئے جو پیر فقیر ہوتے ہیں وہ کیسے سنبھال سکیں گے؟ یہ جو زندہ پیر ہوتے ہیں وہ کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ اگر وہ کہیں نا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں اولاد تو کرنا، اچھا یہ اس کاغذ کو ہوا میں اڑا کے دکھا دو تو ہم تمہیں مان جائیں گے۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ قائم رکھنے والا، زندہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں قائم رکھا ہے،
تو میری عبادت کرو، میں معبودی کے لائق ہوں، یہ تمہارے جو معبود ہیں یہ نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی کہ مجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، میں ان چیزوں سے بالکل مبرہ ہوں۔ تمہارے معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو انہیں تو اونگ بھی آ جاتی ہے، انہیں تو نیند بھی آ جاتی ہے، وہ تو اگر سوئیں نہ تو پھر ان کا دماغ چلتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عیوب سے یعنی عیب سے پاک ہے، مقدس ہے، تقدیس ہے۔ اونگ نیند کا ابتدائی درجہ ہے، اور نیند ایک اضطراری کیفیت ہے جو ہر جاندار کو اس وقت لاحق ہوتی ہے جب وہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نیند اس پر غالب آ کر اسے بے ہوش بنا دیتی ہے۔ اس میں موت کے کچھ آثار بھی پائے جاتے ہیں، اسی لیے احادیث میں نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ بعض احادیث میں اسے موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر اونگ یا نیند آ جائے تو اس کائنات کا سارا نظام آن کی آن میں درہم برہم ہو جائے، اور اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں وہ سب یا تو پہلے ہی مردہ ہیں یا پھر اونگ، نیند اور موت کا شکار ہونے والے ہیں، لہٰذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کہاں گئے؟ فوت ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، جب وہ واپس آئیں گے 40 سال تک زمین میں رہیں گے، اس کے بعد وہ فوت ہو جائیں گے، اور ان کے قبر مبارک کہاں بنے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ان کی جگہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی سب فوت ہو جائیں گے، وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ تو جو فوت ہو جاتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا زمین اور آسمان کی تمام اشیاء اس کی مملکت ہے، وہ ان کا مالک ہے، اور یہ تو ظاہر ہے جو چیز خود کسی دوسرے کی مملوک ہو وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی ملکیت میں ہیں، ہم مملوک ہیں، ہم اس کی رعایا ہیں، تو رعایا کبھی بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس کسی کو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ عرب لوگ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کی سفارش کے قائل تھے، اور یہ سفارش دنیاوی معاملات میں بھی ہو سکتی ہے اور آخری نجات کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ مشرکین کا سفارش کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ ان کے دیوتا یا فرشتے یا اولیاء چونکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے اختیارات کے مالک ہیں، لہٰذا وہ ہمیں ہر طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بہت سے بت رکھے تھے، کوئی کہتے تھے یہ بارش برساتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بادل لاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، خود بخود انہوں نے یہ تصور کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش ہی نہیں بلکہ اس پر دباؤ ڈال کر، یعنی نعوذ باللہ اللہ پہ دباؤ ڈال کر زور زبردستی کر کے اپنے ماننے والوں کو اللہ کی گرفت سے بچا سکتے ہیں اور ان کی بگڑی بنا سکتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہمارے ہاں مزاروں میں، پینوں فقیروں میں ہے۔ لوگ مرید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو پیر ہے نا اللہ کے آگے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے مریدوں کو بخشو تو ہم جنت میں جائیں گے، نہیں تو ہم آگے کام چلنے نہیں دیں گے۔ ایسے ہی اپنے پیر اور فقیر کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، اس طرح سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ چونکہ اللہ کے بجائے دوسروں پر توکل اور اعتماد کی راہ سکھاتا ہے، یعنی ہم کس پہ توکل کرنے لگتے ہیں؟ پیر فقیر پہ توکل کرنے لگتے ہیں کہ جی وہ ہمارا بگڑی بنا دے گا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو نظر، ان کو نیاز، ان کو نذرانے، ان کو سب کچھ دیتے، ان کو خوش کرتے ہیں، حالانکہ خوش ہمیں اللہ کو کرنا چاہیے۔ لوگوں کے تو حقوق ہوتے ہیں، حقوق العباد ادا کرنے چاہیے۔ لہٰذا اس عقیدے کی پرزور الفاظ میں تردید فرما کر شرک کا یہ دروازہ بھی بند کر دیا۔ ساتھ ہی الا باذنہ فرما کے سفارش کی بالکل ہی نفی نہیں کر دی، بلکہ کچھ شرائط عائد کی ہیں کہ سفارش پر اعتماد کے عقیدے کو یکسر ختم کر دیا۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے خود چاہے گا اسے ہی سفارش کی اجازت دے گا، جس شخص کے حق میں چاہے گا اسی کے لیے اجازت دے گا، جس کام کی معافی کے لیے سفارش کی اجازت دے گا، سفارش کرنے والا صرف اسی بات کے متعلق سفارش کر سکے گا۔ یعنی سفارش جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یا جو بھی لوگ کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیں گے تو وہ کریں گے، اور جس شخص کے متعلق اجازت دیں گے صرف اسی کے متعلق سفارش کی جائے۔ اللہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے رسول کہیں گے میں نے اس کی سفارش کرنی ہے مجھے کرنے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے ہاں تم فلاں بندے کی سفارش کر سکتے ہو، تو پھر وہ سفارش کریں گے۔ پھر جس کام کی وہ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے اللہ تعالیٰ، پھر وہ سفارش کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تو سب لوگوں کے اگلے پچھلے ماضی مستقبل سب حالات سے پوری طرح واقف ہے، جبکہ دوسرے اللہ کی وسعت علم کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ سفارش تو یہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص سے فلاں کام غلطی سے یا دانستہ سرزد ہو گیا،
اس کی سابقہ زندگی کا ریکارڈ بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں ان مشرکوں کے سفارشی اللہ کے علم میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ ان کو تو اتنا ہی علم دیا گیا ہے جتنا اللہ کو منظور، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی جاب کرنے جاتا ہے، اب جاب میں کسی کو سفارش کی ضرورت پڑی، بندہ اپنے ساتھ سفارشی لے کے جاتا ہے، سفارشی کہتا ہے کہ اپنے جو باس ہوتا ہے نا اس کو کہتا ہے کہ بھئی اس کا جو سی وی ہے بڑا اچھا ہے، بڑا زبردست، اس نے فلاں یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، اس نے اتنا ٹاپ کیا ہے اور یہ فلاں جگہ نوکری کرتا رہا تھا، تو اس کی تو ریکارڈ بہت اچھا ہے، تو آپ اسے نوکری پہ رکھ لیں۔ تو اس سفارش کرنے والے نے اپنے باس کو بتایا، جو باس لا علم تھا ان باتوں سے، اسے علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھے بتاؤ گے، تم میرے سامنے کسی کی سفارش کرو گے، مجھے تو معلوم ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہے، تو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میرا علم تو بہت سب سے زیادہ بڑا ہے، میں ہر چیز جانتا ہوں، میں ہر ایک کے اگلے پچھلے گناہوں کو، ہر ایک کی باتوں کو جانتا ہوں، تم مجھے مت بتاؤ کہ فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، اس کی سفارش کرنی ہے، میں جس کے حق میں سفارش کروں گا اس کی حق میں تم سفارش کر سکتے ہو، اپنی طرف سے تم مجھے نہ بتاؤ، بلکہ میں نے جتنا علم تم لوگوں کو دیا ہے وہ میرے اذن سے علم ملا ہے، خود بخود کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی کرسی، یعنی کرسی کا کیا مطلب ہے؟ تمام کائنات کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ یہاں بعض لوگوں نے کرسی کا معنی اقتدار کیا ہے۔ پھر ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ کرسی ہے، یعنی مختلف تفاسیر میں مختلف مفسر کرام نے کرسی کا مطلب مختلف بتایا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کائنات کا انتظام اور اس کی حفاظت اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ تھکاتی ہے نہ بور کرتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو انسان اور انسانی کمزوریوں پر نہ سمجھا جائے۔ جیسے انسان کام کر کے تھک جاتا ہے، انسان کو نیند آ جاتی ہے، انسان سونے لگتے ہیں، یہ تمام جانداروں اور انسانوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، کوئی بھی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے، نہ وہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ کسی کے سہارے قائم ہے، نہ کسی کی سفارش کی اسے ضرورت ہے، نہ آنے جانے یا اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ ماضی حال مستقبل میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی وقت کی قید اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قید سے آزاد ہے، آنے جانے سے، فاصلوں سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہے، ہر قسم کے شبہ سے پاک ہے اور عظمت والی ہے۔ گویا ان آخری جملوں میں اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کی گئی، گویا تحمید کرنا یعنی حمد، تسبیح کرنا اور تقدیس سب پہلوؤں سے یہ ایک جامع آیت ہے۔ پھر یہاں پر 3 احادیث کا ذکر کرتے ہیں جس سے شفاعت کے کئی پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً یہ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ کے حضور سفارش کرنے کی جرت نہ کر سکیں گے۔ بالآخر قرۂ فا نبی کا آخر زماں پر پڑے گا، نیز یہ کہ سفارش کیسے لوگوں کے حق میں ہوگی۔ ہمارے ہاں جو پیر فقیر اپیر اپنے مریدوں سے بے دھڑک سفارش کرنے کے وعدے کرتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی آخرت کا انحصار انہی پیروں اور مشائخ کی شفاعت میں سمجھا ہوا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اب دیکھتے ہیں، سیدنا انس سے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایماندار لوگ جمع ہو کر کہیں گے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور کسی کی سفارش کریں، یعنی جب قیامت آ جائے گی لوگ کھڑے کھڑے بور ہو جائیں گے، کئی ہزار سال ہو جائیں گے اور جو حساب کتاب کا کام شروع نہیں ہوگا، تو تمام لوگ جو ہیں وہ آپس میں فیصلہ کریں گے کہ اللہ کے پاس کسی کو سفارشی بنا کر بھیجتے ہیں۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کے کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام لوگوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، لہٰذا اپنے رب کے یہاں ہماری سفارش کریں کہ وہ اس مصیبت کی جگہ سے نکال کر آرام دے۔ وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، وہ اپنا قصور یاد کر کے کہ اللہ کے حضور جانے سے شرمائیں گے اور کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، یعنی حضرت آدم تو نبی تھے اور نوح علیہ السلام رسول تھے جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں، وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا سوال کیا تھا کہ اللہ میرا بیٹا بھی تو اہل میں سے، اس کو کیوں نہیں بچایا۔ وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے پروردگار سے کیا تھا۔ پھر کہیں گے تم اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ ان کے پاس آئیں گے
وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا اور انہیں تورات دی تھی۔ چنانچہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں، وہ اپنے خون ناحق کو یاد کر کے اپنے پروردگار کے یہاں جانے سے شرمائیں گے، جو ایک آدمی ان سے مکہ لگنے سے مر گیا تھا، اور کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ اب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے مقرب ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے تمام قصور معاف کر دیے۔ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں وہاں سے چل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، پھر جب تک پروردگار چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا، پھر ارشاد ہوگا اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، وہ تمہیں دیا جائے گا، اور بات کرو سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا جس کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں ان لوگوں کو بہشت میں پہنچا دوں گا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کے آؤں گا، پھر اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، پھر تیسری بار اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آؤں گا، پھر چوتھی بار آؤں گا اور عرض کروں گا پروردگار اب تو دوزخ میں جانے والے وہی لوگ باقی رہ گئے ہیں جو قرآن کی روح سے دوزخ میں جانے کے لائق ہیں، اور انہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا۔ سیدنا ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر نہیں، اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اسی طرح سے یہ ساری احادیث اس میں بیان کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ دیکھیں صحابہ نے کتنی زبردست سوال کیا کہ جب آپ شفاعت کریں گے تو کس بیس پہ کریں گے، کون سی بات پہ شفاعت کرنے کا آپ کو حق دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث سننے کی کتنی حرص ہے، تو سنو میری شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کے نصیب میں ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ سچے دل سے یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ کسی پیر فقیر کے پاس نہیں گیا ہوگا، کوئی تعویذ گنڈا نہیں کیا ہوگا، کسی درخت کے پاس نہیں گیا ہوگا، یا کسی انسان کے اوپر بھروسہ اور توکل نہیں کیا ہوگا۔ اگر کبھی کر لیا گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنی ہوگی، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ کے پچھلی تمام باتوں کو بھول کر اس سے معافی مانگ کر آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنے کا عہد کیا گیا ہوگا، تو ایسا شخص کا لا الہ الا اللہ بھاری پڑے گا اور وہ قبول کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد کیا ہے؟ ہدایت، غی کیا ہے؟ گمراہی، بغاوت۔ اب جو شخص طاغوت سے کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے، یعنی وہ عظیم رب جس کی عظیم صفات آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہیں، وہ اعلیٰ اور عظیم اور قوت والا مسلمانوں کا دوست ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف آیت الکرسی میں کرایا ہے، اور پہلے یہود و نصارہ کی بات آ رہی تھی، مشرکین مکہ کی بات آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرانے کے بعد بولا اور فرمایا میں الہ ہوں، تم لوگوں نے اپنے اپنے جو الہ بنا رکھے ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں، بلکہ عبادت کے لائق تو میں ہوں جو میں نے تمہیں پیدا کیا، میں زندہ ہوں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دو زبردست قسم کی صفات حی اور قیوم بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس نام کے ساتھ اسماء الہی کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے وہ قبول بھی ہوتی ہے، الحی القیوم۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ انہی دو صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ مر گئے تھے ان کو زندہ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ صرف زندہ کرنے کی کوالٹی کس کی ہے، صفات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی دوسرے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ زندہ کرنے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں کفر شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اب کون اللہ کون ہے جس نے بھائی اللہ تعالیٰ کے ہم نے آیت الکرسی میں پڑھی ہے، جس نے آسمان و زمین بنایا، جو زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے نہ اونگ آتی نہ نیند اور کوئی کمزوری نقص نہیں۔ اتنا بڑا رب جس نے آسمان و زمین اور اس کی تمام چیزیں بنائیں، جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، اگر ہم اپنے اوپر ہی غور کرنے لگیں کہ ہم دیکھیں، اب تو سائنٹیفکلی بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو انسان کس چیز سے پیدا ہوتا ہے، نطفہ کتنا باریک ہوتا ہے، سیل وہ آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جاتا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک آنکھ سے نہ دیکھنے والی چیز جو اگر آپ اپنی انگلی پہ بھی دیکھیں، محسوس کریں کہ یہ آنکھ سے نہ دیکھنے والی چیز سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور اس چیز کے اندر کیا ہڈیاں تھیں، کیا آنکھیں تھیں، کیا ہماری ناک کان یا کوئی کوالٹی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کچھ نہیں سے ہمیں اتنا کچھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں بنائی تو وہ دیکھتی بھی ہیں، کان بنائے تو ہمارے کان سنتے بھی ہیں، زبان بنائی تو وہ بولتی بھی ہے، ہم سوچتے ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہمارے ارادے ہیں، ہمارا دل ہے، دماغ ہے، جسم، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں سمو دی ہے۔ تو آپ سوچیں وہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، ایسا زبردست اس نے تخلیق شاہکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں اشرف عزت والا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور میں مسلمانوں کا دوست ہوں، میں ولی ہوں، مگر جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارا اصول بیان کیا ہے کہ جو انسان طاغوت کا انکار کر دے۔ اب طاغوت کیا چیز ہوتی ہے؟ طاغوت سے ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ کوئی شیطان قسم کی چیز ہے، یا کوئی پیر فقیر ہے، یا کوئی ایسے بہکارہ ہے تو وہ طاغوت ہوگا۔ نہیں، طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، یا ہر وہ عمل ہے جو شرک کی طرف جائے، بدعت کی طرف جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کچھ رسوم ہیں، کچھ رسمیں ہیں، کیا کہ اگر کوئی ہم لوگ اپنے خاندانوں میں دیکھیں، کہیں لوگ حلال و حرام کر لیتے ہیں۔ کوئی خاندان کہتا ہے ہم نے کالا رنگ نہیں پہننا، کوئی خاندان کہتا ہے ہم نے ہرا رنگ نہیں پہننا، کوئی خاندان کہتا ہے ہمارے ہاں جو ہے فلاں موقع پر فلاں دن پہ فلاں خاص ڈش پکے گی تو وہ پھر ہماری تقسیم ہوگی، وہ لازمی پکنی، یعنی اپنے اوپر لازم کر لیا ہیں کوئی چیزیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی طاغوت کہلاتی ہیں۔ کسی پیر فقیر کے یہاں لازمی جاتے ہیں، اب لاہور میں لوگ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کیا، اور جی داتا صاحب کے پاس پہلے جائیں گے پھر کہیں اور جائیں گے۔ کس لیے آپ داتا صاحب کے پاس جا رہے ہیں؟ کہیں بھی مزار پہ جانا جو ہے وہ فرض نہیں کیا گیا، اور اس طرح کی اس نیت سے جانا، پھر وہاں پہ کتنا شرک ہوتا ہے، ان سے مانگا جاتا ہے، ان سے باتیں کی جاتی ہیں اور ان سے سوال کیے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یہ شرک کی کھلی قسم ہے۔ تو یہاں پر یہ سب چیزیں بھی کیا کہلاتی ہیں؟ طاغوت۔ اب دیکھیں ہمارا دل جو ہے وہ ایک پیالے کی مانند ہے، یعنی اگر ہم کھانا کھاتے ہیں یا ہم جو پانی پیتے ہیں، ایک پیالے میں پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں، ہم نے ایک پیالے میں چائے پی، شام ہو گئی، ہم نے اس پیالی کو دھو کے رکھا، اب ہم دوبارہ اس میں پانی ڈالیں گے اور چائے ڈالیں گے، وہ پئیں گے۔ اگر آپ کو وہ گندا کپ دے دیا جائے جس میں آپ نے خود ہی چائے پی تھی، تو کیا آپ شام کو دوبارہ اس میں چائے پئیں گے؟ کبھی بھی نہیں پئیں گے، جب تک اس کو دھو کے صاف نہیں کر لیں گے۔ اسی طرح سے ہمارا دل ایک پیالے کی مانند ہے، جب تک ہم اپنے دل کو شرک کی گندگی سے صاف نہیں کر لیں گے، بدعت کی گندگی سے صاف نہیں کر لیں گے، دوسروں کے پاس جانے سے، تعویذ گنڈے کرنے سے، یا کوئی بھی کسی دوسرے کا سہارا ڈھونڈنے سے صاف نہیں کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر طاغوت سے ہم جب طاغوت کو چھوڑیں گے نہیں تو پھر ہم روشنی کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو روشنی کی طرف آنا چاہتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس طرف راستہ ڈھونڈتا ہے، میں اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہوں۔ جب انسان ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہے، جتنی بھی بدعات پھیلی ہوئی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اے اللہ مجھے تھام لے، مجھے ان اندھیروں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ عروۃ الوثقیٰ کہتے ہیں مضبوط کڑے کو، جیسے بسوں میں ہم لوگ پہلے جاتے تھے نا، تو بسوں میں ہینڈل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر بسوں کا ہینڈل لگے کہ ہم نے ہینڈل پکڑ لیا، ہم مضبوط، ہم سیف ہو جاتے ہیں کہ اب بس دائیں بائیں لڑکے گی تو ہم گریں گے نہیں۔ یہ ذرا سا بند کر دیں، ان کی آواز آ رہی ہے، وہ ریکارڈ ہو جائے گی ساری۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان گرتا نہیں ہے بس میں جو ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو انسان طاغوت کا یعنی شیطان کا انکار کرتا ہے، بدعت اور گمراہی سے انکار کرتا ہے، وہ میرا مضبوط کڑا تھام لیتا ہے،
پھر اب وہ نہیں گرے گا۔ ایسا شخص کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ مگر شیطان، جو لوگ شیطان کی طرف جاتے ہیں، جو لوگ کفر کی طرف جاتے ہیں، جو لوگ شرک اور بدعت کی طرف جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا دوست شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان انہیں روشنی سے پھر اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اپنی زندگی میں جھانکیے، اپنی زندگی میں کہیں بدعت ہو رہا ہے، کہیں شرک ہو رہی ہے، کہیں گمراہی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں، ہم تو نماز ہی پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرانا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس دل میں توحید نہیں ہوگی جس دل میں شرک اور بدعت ہوگی۔ بدعت کے رسم و رواج ہوں گے، کوئی جو کنڈے کر رہا ہے یا کوئی شب رات منا رہا ہے یا پھر دوسرے عید میلاد النبی کے پر کام کر رہا ہے سب کچھ، تو اللہ یہ سارے بدعت کے کام ہیں۔ اس دل میں توحید نہیں آ سکتی جس دل میں یہ تمام کام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توحید، یہ جو بدعت ہیں اور شرک ہے، اس سے دل گندا ہو چکا ہے، اس گندے دل میں اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے۔ اس دل میں اس بندے کے توحید کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پہلے ان طاغوت سے انکار کرنا ہوگا، اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہوگی، اصلاح کرنی ہوگی کہ ہم نے اب یہ کام دوبارہ نہیں کرنے۔ پھر اس کے دل میں توحید آئے گی، پھر اس کے دل میں روشنی آئے گی، پھر اس کے عمل میں اضافہ ہوگا۔ پھر جب وہ قرآن حدیث پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ عمل کرے گا۔ اب آگے اس آیت میں رشد کی مثال جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قد تبین الرشد من الغی۔ اب آگے کی آیات میں رشد اور غی کی مثالیں دی جائیں گے۔ رشد ہے ہدایت اور غی ہے جو بغاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ رشد کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دی اور غی کی مثال نمرود سے دی گئی، اور جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اب وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں سجھاتا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دلیل آئی جو ہم نے آیت الکرسی میں پڑھی تھی، الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا صفت ہے؟ حی۔ اللہ تعالیٰ خود بخود زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو زندگی دی ہے۔ جس کو زندگی دی ہے اس کو موت بھی دے گا، تو زندگی موت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ کے پاس گئے، نمرود سے کہا کہ بھائی ایک اللہ کو مانو، تو اس نے کہا اللہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ اب اس نے زندہ تو کسی کو نہیں کیا بلکہ 2 قیدی اس نے بلائے، ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا۔ تو اس نے کہا دیکھو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتنا بیوقوف انسان ہے، اس سے میں اس پہ کیا بات کروں۔ انہوں نے اس کو اس کے کمرے کے اندر سے نکالا اور باہر کائنات میں لیا۔ اس کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ سورج تو میرا اللہ نکالتا نا مشرق سے، تم ذرا اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ اب تو وہ بھونچکا کھڑا رہ گیا کہ وہ یہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے تو یہ کیا کہ جو اس کے اختیار میں اپنے سمجھ رہا تھا کہ میں ایک کو مار دوں گا اور ایک کو چھوڑ دوں گا، اور اس نے اس کو زندہ چھوڑنے کا کہا، زندہ کیا نہیں تھا کسی چیز کو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوا کہ آخرت لازمی آئے گی، یعنی مردہ کو اللہ تعالیٰ لازمی زندہ کریں گے۔ اب آگے ایک اور مثال دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اس شخص کے حال پہ غور نہیں کیا جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا اس بستی کی موت کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا اور کیسے آباد کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا، پھر اسے زندہ کیا اور اسے پوچھا تم کتنی مدت یہاں پڑے رہے ہوگے؟ وہ بولا بس یہی 1 دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ تم یہاں 100 سال پڑے رہے ہو۔ اچھا اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئی۔ اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اس کا پنجر، اس کا ڈھانچہ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں کہ جو شخص 100 برس تک سو رہا تھا، مر چکا تھا، وہ دوبارہ زندہ ہو کے آ گیا۔ اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کیسے انہیں جوڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں واضح ہوگی تو کہنے لگا مجھے خوب معلوم ہو گیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں پر دیکھیں
یہاں پر ایک پیغمبر تھے، اور پیغمبر جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جب بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل میں لے گیا، تو ان میں سیدنا عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد رہائی ہوئی، وہ واپس وطن آ رہے تھے، راہ میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دل میں یہ خیال آیا، اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا؟ اس وقت آپ ایک گدھے پہ سوار تھے اور اس پہ کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر آپ کو زندہ کر کے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت اس حالت میں پڑے رہے؟ اب عزیر علیہ السلام کے پاس سوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا، اور اب دوسرا پہر، یعنی جب جا رہے تھے تو 12-1 بجے کا وقت تھا، اور پھر اس کے بعد جب اٹھے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ 3-4 بجے کا وقت ہے۔ کہنے لگے بس دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اب ہم کب سوتے ہیں؟ رات سوتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں سحری میں۔ جب بھی ہم سو کے اٹھتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹائم دیکھتے ہیں، ٹائم کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں کوئی چیز ٹائم بتانے والی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم کھڑکی سے، اگر ہمارے پاس کوئی گھڑی موجود نہیں، موبائل نہیں، تو ہم کھڑکی سے پردہ ہٹا کے دیکھیں گے کہ دن کا کون سا حصہ ہوا ہے۔ یہی عزیر علیہ السلام نے کیا۔ اٹھے تو کہا سورج کیا حالت دیکھی کہ پہلے جب میں سویا تھا تو سورج خوب چمک رہا تھا، اب سورج نیچے ہے تو میں اتنا سویا ہوں گا جتنا شام کو لوگ سوتے ہیں، یا ایک دن یا اگلے دن میں اٹھا ہوں گا۔ اس سے زیادہ تو انسان سو نہیں سکتا نا، وہ تو پھر کومے میں چلا جائے، بیمار ہو، بے ہوش ہو، وہ تو اور علیحدہ بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس طرح سے یہ معاملہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم یہاں 100 سال یہاں پڑے رہے ہو، 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ جب عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت کی طرف دیکھا اور اپنے کھانے پینے کے سامان کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا یہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی۔ لیکن جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں۔ تو پھر سمجھے واقعی 100 سال گزر چکے ہیں۔ آپ سوچیں کبھی، ذرا آپ سو کے اٹھے ہوں، آپ کے پاس آپ کا لنچ، آپ کا پانی رکھا ہے، لیکن آپ کے آس پاس کی جو، اگر آپ نے کوئی پیٹ پالا ہوا ہے، آپ جب سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کا کھانا ویسی تازہ، آپ کا جسم ویسی، اور آپ کا پیٹ گل سڑ کر وہاں کیڑے آ کے ختم بھی ہو گیا، وہاں ہڈیاں باری، تو آپ کیا سوچنے لگیں گے، میں کتنی دیر سویا، یہ میری بلی یا جو پیٹ تھا یہ ایسے مر گیا اور یہ ختم ہو گیا، میں سوتا رہا اتنا عرصہ، لیکن اگر میں سوتا رہا ہوں تو یہ میرا پانی کیوں نہیں خراب ہوا؟ پانی تو ویسی کہ ویسا۔ کتنی حیران کن بات تھی کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے، ان کا کھانا تازہ، خوشبو اٹھ رہی، ویسے ہی گرم، اور گدھا گل سڑ کر ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ کھانا تازہ تھا، حالانکہ شام تک باسی ہو جاتا ہے، گدھے کی عمر کھانے سے زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ وقت کو صرف اللہ تعالیٰ تھامتا ہے، کس کو ختم کرنا ہے، کس کو زندہ رکھنا ہے، کب تک رکھنا ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ صرف وہی حی اور قیوم ہے، وہی صرف آخرت میں سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا، تو الہ بھی صرف وہی ہے۔ تو پیغمبر نے یہ دیکھا، دیکھ کر بولے، اب میں جان گیا اللہ مارنے پر اور زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اب تیسری ایک اور یہاں پر مثال پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کس کی مثال پیش کی جا رہی ہے؟ حی اور قیوم کی، زندہ کی۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تجھے اس کا یقین نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں مجھے یہ پتہ چل جائے کس کیفیت میں یہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور پھر ان کا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر 4 مردہ پرندوں کی دوبارہ زندگی کی بات کی گئی ہے۔ چاروں پرندے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے اور انہیں اپنے سے ہلا لیا، یعنی جب وہ انہیں مخصوص آواز دے کے بلاتے تھے تو وہ پاس آ جاتے تھے دوڑ کے، جیسے آپ لوگوں نے گھر میں کوئی پیٹ پالا ہوگا، اس کو آواز دیتے ہیں تو وہ دوڑ کے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے
اور ان کو اپنے سے ہلا لیا۔ جب وہ ان کو بلاتے تھے مخصوص آواز دے کے وہ دوڑ کے ان کے پاس آ جاتے تھے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات پہ عمل کیا، ان چاروں پرندوں کو ذبح کیا، ان کو کاٹا، قیمے کی طرح بنا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، ان سارے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیا۔ ملانے کے بعد ایک ایک ٹکڑا 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا، اور 4 مختلف پہاڑوں رکھنے کے بعد درمیان میں کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی آواز دی جو وہ آواز دیتے تھے اپنے پرندوں کو۔ وہ پرندے زندہ ہوئے، جڑے ان کے حصے، اور پھر وہ زندہ ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حیرت ناک معجزہ دیکھا اور فرمایا واقعی اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ ہی مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ ہی زندہ کو جو ہے موت دیتا ہے، اللہ ہی جب چاہے جدھر چاہے۔ ایک انسان اگر سمندر میں ڈوب گیا، اسے مچھلیوں نے کھا لیا، اس کے ذرے ذرے پورے سمندر میں بکھر گئے، وہ مچھلیاں بھی مر کر اس ذروں کو لے کے کہاں کہاں چلی گئیں، ان سب کو کون جوڑے گا؟ ان سب کو اللہ جوڑے گا، اور جوڑ کے اللہ تعالیٰ اس کو سب کو زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ساری ریکارڈنگ میں جاتی ہے بات نا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ بیج یا دانہ جس قدر تندرست اور قوی ہوگا اتنی ہی فصل اچھی ہوگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر بھی بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے 100 روپے دیے ہیں تو اس کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس کی نیت کیا تھی، کس نیت سے اس نیت کے مطابق اس کا اللہ تعالیٰ اجر دیں گا۔ اب اس میں ایک مثال پیش کی گئی ہے بیج یا دانے کی۔ یہاں پر بیج یا دانے سے مراد انسان کی نیت ہے، وہ جس قدر خالص ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے خالص ہوگی، اسی قدر اس کا صدقہ زیادہ پھل لائے گا۔ نیز یہ صدقہ حلال مال سے ہونا چاہیے کیونکہ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ بیج کی کاشت کے بعد پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کو پانی دینے کے لیے اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرنا بھی ضروری ہوتی ہے، ورنہ فصل یا تو برباد ہو جائے گی یا بہت کم فصل پیدا ہوگی۔ اسی طرح صدقہ کرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے احسان جتا کر یا اس سے کام لے کر ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ یعنی اب تو میں اس کو دے رہا ہوں نا، اور یہ میرا تو اب ایک طرح سے غلام بن گیا، جو میں کہوں گا یہ میری بات کرے گا۔ وہ یہ اکثر رشتہ داروں میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی امیر ہے اور کسی غریب کو دے رہا ہے تو غریب کو دینے کے بعد اس کے اوپر روب جھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے بیج کی کاشت کرنے کے بعد تم اس بیج کو پانی دیتے ہو، پودا اگڑتا ہے، ارد گرد جو جڑی بوٹیاں لگتی ہیں جنگلی ان کو تم توڑ دیتے ہو، ورنہ پودے کی جو ہے اس پر فرق پڑے گا، اس کی پیداوار میں اس کے نکلنے پر فرق پڑے گا۔ اسی طرح سے جب تم صدقہ دیتے ہو تو ارد گرد ایسی باتیں نہ کرو، ایسی نہ کہو، اس کو احسان نہیں جتاؤ اور اسے اپنا غلام نہ بنا لو اور کہ تم اپنے صدقے کو ضائع کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض دفعہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو کوئی اس پر آسمان سے آفت آ جاتی ہے جو فصل کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے صدقہ خیرات تو کر دیا، صدقہ خیرات کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کیا کہ وہ صدقہ خیرات ہی ضائع ہو گیا، یعنی شرک کر لیا۔ پھر آپ نے درست نیت سے صدقہ کیا تھا اور آپ اس کی حفاظت بھی کرتے رہے، اس کو پانی بھی دیتے رہے، لیکن کسی وقت کوئی شرک کا کام کر لیا، کوئی بدعت کر لی، کسی کے کہنے میں آ کے کر لیا، تو کیا ہوا؟ وہ سارا صدقہ ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو شخص ان باتوں کا خیال رکھے گا تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جو اس آیت میں مذکور ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے، تو جس نے اپنے پاک مال میں سے ایک کھجور برابر صدقہ کیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی یوں نشو نما کرتا ہے جیسے تم اپنے بچھڑے کی نشو نما کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان نے ایک کھجور کے برابر بھی خلوص نیت کے ساتھ صدقہ دیا تھا، قیامت کے دن وہ اسے احد کے پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ واپس کریں گے۔ تو آپ سوچیں آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ میں نے تو اتنی چھوٹی سی چیز صدقہ کی تھی اور میرے دل میں یہ تھا کہ شاید اس کا کوئی اجر ملے نہ ملے، لیکن میں اللہ کے لیے اس کو دے دیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پال پال کے بڑا کر کے اتنا بڑا کر کے آپ کو واپس کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ احسان کر کے اپنے صدقے کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ،
آیت نمبر 262 سورہ بقرہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، احسان جتلانا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ ایک منان احسان جتلانے والا، دوسرا تہبند نیچے لٹکانے والا یعنی کپڑا نیچے لٹکانے والا تکبر سے، تیسرا جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال فروخت کرنے والا۔ اب دیکھیں ہم لوگ مارکیٹوں میں جاتے ہیں تو ریڑھی والے ہیں، دکان والے ہیں، کیا کہتے ہیں باجی یہ آپ کے لیے اتنا، قسم سے اتنا، اور وہ یہ نہیں خیال کرتے کہ یہ عصر کے بعد قسم کھا رہی ہے، جھوٹی قسم کھا کھا کے۔ باجی یہ تو جینون ہے، یہ تو تھائی لینڈ کا بنا ہوا کپڑا ہے، یہ تو جاپان کا، یہ تو اصلی ہے، یہ جھوٹ بول کر سامان بیچا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ جب رحمت کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اور رحمت سے ہی ڈھانپ کر تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جائے گا۔ تو کتنی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہم جھوٹ بول کے مال نہ فروخت کریں اور اپنی آخرت نہ برباد کریں۔ پھر احسان جتلانا، کسی کو دے کر اسے احسان نہ جتلائیں، میں نے تمہارے پر فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، یا جہاں گھریلو زندگی ہوتی ہے تو وہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، باپ بھی کبھی احسان جتلا دیتا ہے، میں نے تمہیں اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا، اتنا کیا، تو سارا احسان جو ہے وہ احسان جتانے کے بعد ضائع ہو جاتا ہے۔ یا بچے اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو آپ کے لیے اتنے حج کرا دیا، اتنا سب کچھ کرا دیا، اب کیا احسان ہمارے اوپر رہ گیا؟ وہ سارا کیا کرایا ضائع کیا۔ تو کرنے کے بعد احسان نہیں جتائیں اور نہ دکھ دیں، کوئی بیگار والا وغیرہ نہیں لیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس، یعنی صدقہ خیرات دے دیا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے احسان نہیں جتایا، اس کو آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو ذلیل نہیں کیا، تو ایسا صدقہ قبول ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کر کے خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے، خود صدقہ کرنا لازمی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ فرمایا اچھی بات پہ عمل کرے، بری بات سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے سے متعلق حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دینے سے ہو۔ تو پھر اس کے علاوہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے، یعنی سب سے بہترین صدقہ کون سے؟ فرمایا تنگ دست، یعنی وہ آدمی خود بھی محتاج ہو اس صدقے کا، تنگ دست جو اپنی محنت سے صدقہ کرے اور ان سے ابتدا کرے جو تیرے زیر کفالت ہیں، یعنی اپنی اولاد کو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرے پہلے، اس کے بعد آگے خرچ کرے۔ ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے، تکلیف دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صدقہ نعوذ باللہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں ایک دوسرے کو دلا کر ایک دوسرے سے دل میں رحم ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جیسے میں تمہارے پر رحم کرتا ہوں تم بھی لوگوں کے اوپر رحم کرو، جو غریب لوگ ہیں انہیں اپنے مال میں سے دو، دینے کے بعد انہیں ضرر نہ پہنچاؤ، انہیں تکلیف نہ دو، ان کے اوپر احسان نہ جتاؤ۔ اچھے طریقے سے کرو گے تو میں تمہارے صدقے کو خوب بڑھا چڑھا کے تمہیں قیامت کے دن تمہیں ہی واپس کروں گا۔ نہ مجھے تمہارے صدقہ کا کچھ نہ چاہیے، میں تو بے نیاز ہوں، میں تو بردبار ہوں، غنی ہوں، حلیم ہوں۔ پھر آگے فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر دکھ پہنچا کے ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی دکھا کر، اس کو کہتے ہیں دکھا کے کوئی کام کرنے کو ریاکاری۔ ریاکاری کا دراصل اللہ پر اور روز آخرت پر پوری طرح ایمان نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی پانے کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے اب ہمارے یہاں دیکھیں کوئی اچھا کام نیک کام کرتا ہے فیس بک میں لگا دیتا ہے میں فلاں لوگوں کو اتنا راشن دے رہا ہوں، میں فلاں غریب کو اور ایسے وہ ویڈیوز بنا کے خوبصورت اور پیچھے آیتیں لگا کر ایسا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یہ فلاں نے اس کو ایسے دیا، ہم نے اس کو ایسے کام کیا۔ تو بھئی دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ریاکاری کی ضرورت کیا؟ آپ نے دے دیا، خاموشی سے بات ختم، وہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اسے فیس بک میں لگا رہے ہیں، ویڈیو میں دکھا رہے ہیں یا ٹی وی میں دکھا رہے ہیں کہ اتنا آٹا تقسیم ہو رہا ہے، لوگ بیچارے مر رہے ہیں اور اپنی جان دے رہے ہیں۔ ایسے دکھانے کا
फ़ायदा नहीं, बल्कि क्या करना चाहिए, ऐसे तरीके से लोगों के घर पहुंचा देना चाहिए राशन, लोग तजलील भी ना हो, लोग बेइज्जत भी ना हो, लोगों को मुसीबत भी ना उठाना पड़े और उनका जो है वो ज़रूरियात भी पूरी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अपना माल लोगों को दिखाने की खातिर खर्च करते हैं, अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखता। यानी जो लोगों को माल दिखा दिखा के खर्च कर रहा है उसे आखिरत पर ईमान ही नहीं है। ऐसे शख्स की मिसाल यूँ है जैसे एक साफ़ और चिकना पत्थर हो जिस पर मिट्टी की तह जमी हो, उस पर ज़ोर की बारिश आई तो सब बह गया, साफ़ पत्थर बाकी रह गया। इस तरह खर्च करने से अगर वो कुछ सवाब कमाते हैं तो भी उनके कुछ हाथ नहीं आता। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कुछ मिसालें बयान करते हैं। मिसाल क्या है, देखें जो पत्थर होता है, पत्थर के अलावा आप देखें घरों में भी मिट्टी जम जाती है। मिट्टी जम गई, टेबल आपने एक दिन सुबह से शाम हो गई, अगले दिन आए तो आपने देखा मिट्टी के टेबल के ऊपर मिट्टी की तह जमी हुई है, आपने डस्टिंग की, वो फिर साफ़ हो, रोज़ आपको साफ़ करनी पड़ती है, रोज़ सफाई करनी पड़ती है। अच्छा, अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं कि कहीं कोई चट्टान है यानी पहाड़ है, अब ये पोटोहारी इलाका है ना रावलपिंडी का, यहाँ पर तो जगह जगह चट्टानें होती हैं, जो ऊँचे पहाड़ नहीं होते इसको चट्टानें कहा जाता है। तो चट्टानें हैं, यहाँ पर क्या हुआ, पत्थर की तरह चट्टान है, उसके ऊपर काफ़ी दिन 2 महीना 1 महीना हो गया बारिश नहीं हुई तो वहाँ पे मिट्टी जमना शुरू हो गई, मिट्टी जमना शुरू हो गई। मिट्टी जमते 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 क्या हुआ, वहाँ पे ज़र्रे जो हवा में होते हैं ना वो गए और फिर वहाँ पे छोटे छोटे से पौधे उगना शुरू हो गए। पौधे उगना शुरू हुए तो हम समझ रहे हैं कि हरियाली आ गई, नहीं, अब बारिश का मौसम आ गया, बारिश का सीज़न आ गया, ज़ोरदार बारिश हुई, वो सारी मिट्टी बहा के ले गया, सारे पौधे भी बहा के ले गया, नीचे से फिर चट्टान निकल आई। तो हम समझ रहे थे यहाँ हरियाली आ गई, हरियाली नहीं आई, वो असल में मिट्टी की तह खुद ब खुद ही जमी थी, खुद ब खुद ही वहाँ पे ज़र्रे आए थे और पॉलन ग्रेन्स आए थे, फिर वहाँ पे पौधे उग गए थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए सदका खैरात देगा वो दुनिया में तो तुम्हें इन पौधों की तरह नज़र आएगा कि खूब हरियाली है, खूब सदका खैरात जा रहा है, खूब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन क़यामत की जब बारिश आएगी, यानी बारिश की मिसाल क़यामत से दी है, जब क़यामत आएगी तो ये मिट्टी साफ़ हो जाएगी और पता चलेगा कि तुमने तो कुछ भी सदका खैरात नहीं किया था। साफ़ चटियल पत्थर की तरह तुम्हारे सारे अमाल साफ़ चटियल होंगे, वो सदका खैरात ज़ाया हो जाएगा क्योंकि तुमने देकर उसको अज़ियत दी, उसको एहसान जिताया, लोगों को दिखाने के लिए काम किया, तस्वीरें खींच खींच के तुमने फेसबुक में डाली, अपना स्टेटस लगाया, मैंने फ़लाँ को ये काम करके दिया, फ़लाँ को ये काम किया, फ़लाँ के ऊपर ये एहसान किया। यूट्यूब में आप वो बना के वीडियोस डाली, फिर फेसबुक में आपने डाली, फिर आपने और भी जो सोशल मीडिया उन पर जा के बढ़ाया, टीवी में जा के नाम दिया, बैनर्स लगवाए, मैंने फ़लाँ जगह ये काम किया, फ़लाँ जगह ये काम किया। तो फरमाते हैं जो तुम चाहते थे ना कि लोग तुम्हें कहें कि हाँ बहुत अच्छा काम करे, वो तुम्हें मिल गया। जो तुम हरियाली नज़र आ रही थी ना, लोग कह रहे थे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत नेकी का काम कर रहा है, ये दुनिया में तुम्हारी तारीफ़ हो चुकी, अब क़यामत का छींटा पड़ा है, बारिश पड़ी, ये सब साफ़ हो गया, कोई भी तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला काफ़रों को सीधी राह नहीं दिखाता। और जो लोग अल्लाह की रज़ा जोई और अपनी दिल जमी से अपने माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे बुलंद ज़मीन पर एक बाग हो, और अगर उस पर ज़ोर की बारिश बरसे तो दुगना फल लाए, अगर ज़ोर की बारिश ना बरसे तो फुहार ही काफ़ी है। और ये काम जो तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसे देख रहा है। यहाँ पर इस बात की ज़िक्र किया गया है, तज़किरा किया गया है कि जो इंसान रियाकारी नहीं करता, जो खलूसे दिल के साथ अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, चुप करके उसने ऐसा ख़र्च किया किसी को पता ही नहीं चला। अब तो ये इतना आसान है कि आपने अपना अकाउंट लिया, दूसरे के अकाउंट में चुप करके ट्रांसफ़र कर दिया, आपके तो घर में किसी को पता ही नहीं चला कि आपने किसी को सदका खैरात और ज़कात दे दी है, किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि आपने खामोशी के साथ ये काम कर दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा जोई के लिए पूरी दिलजमी के साथ अपने माल खर्च करता है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बुलंद ज़मीन पर एक बाग हो। देखें जो बुलंद ज़मीन होती है ना, पहाड़ नहीं जिक्र किया, बुलंद ज़मीन जो ऊंची होती है, वहाँ पर जब दरख्त उगते हैं ना, बारिश ज़ोर, अब आपको पता है कि ऊंचे इलाकों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, बारिश बहुत ज़ोर से होती है, तो बारिश होने के बाद ऊंचे इलाके पे रुकती नहीं है, ऊंचे यूँ इलाका होता है ना तो साइडों से बह जाती है, बहने के बाद उसकी जड़ों में बारिश चूँकि तेज़ हुई थी, जड़ों में बहुत अच्छी तरह पानी जाता है, जब बहुत अच्छी तरह पानी गया, ऊपर से धूप मिली, वहाँ पे फल बहुत ज़्यादा आया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो इंसान जो खलूस नीयत के साथ मेरी राह में सदका देता है, उसकी मिसाल इस बाग की तरह है कि जब मींह पड़ेगा, बारिश होती है, यानी क़यामत होती है, तो उसे उसका सदक़े का बहुत ज़्यादा, उसे दुगना तिगना अल्लाह ताला बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको सवाब देगा। जैसे वो फल बहुत लाता है, ऐसे तुम्हारे दिए हुए सदक़े का बहुत ज़्यादा अजर मैं उसे दे दूँगा।
کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، جس میں ہر طرح کے میوے ہوتے ہوں، اور اسے بڑھاپا آلے؟ ایک اور مثال بیان کی، اور اس کی اولاد چھوٹی ہو، ان حالات میں اس کے باغ کو ایک بگولا آلے جس میں آگ ہو، وہ باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہاں پر کیا بات کی گئی ہے؟ یہاں پر ایک ایسی بات کی گئی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی عمل، ایک مثال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سیدنا عمر نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ ابن عباس نے اس کا کچھ جواب نہ دے سکے تو سیدنا عمر نے کہا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پہ غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے بڑھاپے میں باغ کی پیداوار کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بوڑھا ہے نا ایک انسان، بہت ایج ہو گئی، یعنی 60 سال کا ہو گیا، بچے اس کے چھوٹے ہیں، 10 سال کے، 8 سال کے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب اس نے جو پیداوار باغ لگایا تھا تو اسے پیداوار، اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیداوار آئے گی تو چلو پھل آیا، اس کے بعد پھل تو ختم ہو گیا، اس کو کیا ملا؟ نہیں، جب پھل ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر اگر ایک آم کا باغ بھی ہوتا ہے تو آم کے باغ کے ساتھ بہت ساری جو صنعتیں ہوتی ہیں وہ لگ جاتی ہیں، یعنی لوگ آتے ہیں، اپنے ٹرک لے کے آتے ہیں تو ٹرانسپورٹ چلتی ہے اور وہاں سے وہ لوڈ کر کے لے جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے اگر وہ فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو اچار کی، چٹنیوں کی، مربے کی، جیم جیلی کی فیکٹریاں لگا سکتا ہے۔ تو ایک باغ جو ہے بہت سی فیکٹریاں لگانے کا باعث بنتی ہے۔ پھر باغوں میں کیا ہوتا ہے؟ شہد کی مکھیاں بھی چھتیں بناتی ہیں، یعنی ایک باغ بنا ہے نا وہ بہت سی فیکٹریاں بناتا ہے اور بہت سارا۔ تو ایک بوڑھے انسان نے یہ باغ لگایا اور کہا کہ میں پھر اس کے بعد اس کا پھل جو ہے نا آرام سے کھاتا رہوں گا، کیونکہ میرے اندر ہمت نہیں رہے گی کہ 60 سال کا میں ہو گیا ہوں، اب میں اتنی ہمت نہیں کر سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں دوبارہ ایسا باغ بناؤں، تو یہ باغ چلتا رہے گا، میرے بچوں کو پورا ہو جائے گا۔ ہوا یہ کہ بارش آئی اور ایسے بگولا آیا، آندھی آئی، سارا باغ ختم ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میرے بچے چھوٹے ہیں، جو فیکٹریاں لگائی تھیں وہ ساری ضائع گئیں، جو ٹرانسپورٹ آتی تھی لے جاتی تھی وہ سارا میرا کھاٹے میں کاروبار گیا، اب یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل، کوئی خیرات کرے تو اس کی پوری پوری حفاظت کرے، یعنی احسان نہ جتائے، بیگار نہ لے یا شرک کر کے اپنے باغ کو جلا نہ ڈالے کہ آخرت میں اسے اپنے اعمال میں سے کوئی بھی چیز ہاتھ نہ آئے، جبکہ اس کو اعمال کی شدید ضرورت ہوگی۔ اس حدیث میں شیطان کے غالب کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان حصول مال میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، ایسی نافرمانیاں اور کفر شرک کے کام کرتا ہے جس سے اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اگر انسان 100 حج بھی کر لے، جو کوئی نہیں کر سکتا، 100 سال میں بھی انسان بوڑھا کمزور اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نہیں، لیکن اگر 100 حج بھی کر لے اور اس نے شرک ایک دفعہ 1 سیکنڈ کے لیے کیا ہے، اس کے 100 حج ضائع ہو گئے، کچھ نہیں اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو شریک پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے بچے ہمیں بھی پیار کرتے ہیں، ہمارے شوہر کو بھی پیار کرتے ہیں، وہ ان کا باپ ہے، آپس میں پیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو صرف مجھ سے محبت کرو، کسی اور کے لیے کچھ نہ کرو۔ 1 سیکنڈ بھی تم نے کسی اور کے لیے معبودی کی، کسی اور کو معبود بنایا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اے لوگوں، جو بھی ان میں غور و فکر کرو۔ میں تمہارے لیے اسی طرح انداز میں کھول کھول کے آیتیں بیان کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں بیان کی، اللہ فرمائے میں تمہیں طرح طرح سے سمجھاتا ہوں۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی کہ جو بھی صدقہ خیرات کرو، اچھا کرو، اسے جو ہے وہ بری چیزیں نہ دو، یعنی کپڑے پھٹے پرانے ہیں وہ نہ دو، تمہاری چیزیں ضائع ہو گئی، خراب ہو گئی، تمہارے استعمال کے قابل بھی نہیں ہے، نہ دو کہ تم وہ اس کو آگے دے دو، نہیں۔ ہاں، اگر آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں اور لیکن وہ اچھی حالت میں ہیں، انہیں دھو کر صاف ستھرے کر کے، استری اگر کوئی پھٹا ادھڑا ایسی سلائی ادھڑ گئی ہے، اس کو سی کے اچھی طرح سے کر کے دو، تاکہ اگلے بندے کو بھی اپنے تذلیل محسوس نہ ہو کہ مجھے کسی نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے دیے ہیں۔ اور اگر کبھی موقع ہو تو اچھی اور نئی چیزیں بھی کسی کو دے دینی چاہیے، تاکہ آپ کو بھی پھر وہاں پر وہ اس کے مطابق اس کا اجر ملے۔ پھر آگے اس میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ زمین سے نکالے جانے والی اجناس، یعنی اب ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں نا،
यहाँ ज़कात की बात आती है, ज़कात देते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, घरेलू ख़वातीन में सोना चांदी जो हो गया उसकी ज़कात देनी है, या बैंक अकाउंट में जो कुछ है उसे ज़कात देनी है। लेकिन ज़मीन से जो पैदावार निकलती है, फसल निकलती है, खेतियाँ निकलती हैं, उसमें भी उशर दिया जाता है, उसमें भी ज़कात का एक हिस्सा होता है। जो जानवर आप पालेंगे, अगर आपने गाय पाली है, भेड़ बकरियाँ पाली हैं, या कोई जानवर आपने पाला है, उसकी एक ख़ास मिक़दार साहिब इस्तात होने के बाद जो है, साहिब इस्तात होने के बाद क्या है, उसके ऊपर ज़कात लाजमी हो जाएगी। तो ज़कात ज़मीन से पैदावार निकलने पर भी ज़कात होती है। फिर एक तरफ हमारे कि वही जो तुम गंदी चीज़ें जो है ना वो ज़कात में मत दो, वो सदका खैरात में मत दो। कोई रद्दी चीज़ें, रद्दी खजूरें, अब गंदम ख़राब हो गई है, कीड़े लग गए हैं, फफूंद लग गई है, अब तुम उसको जो है वो उसको सदका खैरात करना शुरू कर दो, ये गुनाह का काम है। ऐसा मत करो, सदका खैरात गंदी चीज़ का मत दो, रद्दी चीज़ें मत दो। क्यों हम ऐसा काम करते हैं? हमें लगता है कि हम मुफलिस हो जाएंगे, हमारे पर कमी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है शैतान तुम्हें मुफलिस से डराता है और तुम्हें शर्मनाक काम करने का हुक्म देता है, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हें अपने फ़ज़ल और मग़फ़िरत की उम्मीद दिलाता हूँ। यानी मैं तो तुम्हें उम्मीद दिलाता हूँ तुम शैतानी वसवसों में ना आओ। यानी अगर सदका करते वक्त किसी दिल में ये ख्याल आ जाए तो ये शैतानी वसवसा होता है। अल्लाह ताला तो बड़ा वुस्सत वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तो बहुत वुस्सत वाला हूँ, मैं बहुत जानने वाला हूँ। वो जिसे चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसे हिकमत से नवाज दिया उसे बहुत बड़ी खैर से नवाजा। इन बातों से सिर्फ अक्लमंद लोग ही सबक हासिल करते हैं। अब यहाँ पे हिकमत की बात की गई कि जिसे हिकमत मिली उसे बहुत बड़ी चीज़ मिली। सदका खैरात के बाद हिकमत की बात, यानी इसमें क्या बताया गया है कि इस आयत में ये बताया गया है कि जिसके पास हिकमत की दौलत होगी वो कभी शैतानी राह इख्तियार नहीं करेगा। और शैतानी राह ये है कि इंसान अपनी दौलत बहुत संभाल के रखे, उसमें से कुछ खर्च ना करे, यानी ज़कात सदका खैरात ना दे, बल्कि मज़ीद दौलत बढ़ाने की फ़िक्र में लगा रहे। शायद वो दुनिया में तो खुशहाल रह सके मगर आखिरत बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा दानिशमंदी यानी हिकमत ये है कि इंसान जहाँ तक मुमकिन हो खर्च करे, इससे इस दुनिया में अल्लाह उसे उसका नेमुल बदल भी अता फ़रमाएगा और आखिरत में भी बहुत बड़ा अजर और सवाब अता फ़रमाएगा। और यही सबसे बड़ी दौलत और हिकमत है। एक दिन सैयदना माविया ने खुतबा के दौरान में फ़रमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ अता कर देते हैं, यानी दीन पर अमल कैसे करना है। फिर आगे अल्लाह ताला फिर ख़र्च के बारे में, यहाँ पे ख़र्च करने की आयतें बयान की जा रही, ठीक है। यानी ख़र्च कौन करता है, किसने करना है, कब ख़र्च करना है, कब वो साहिब इस्तात होगा, किन चीज़ों पे ख़र्च करना है, कौन कौन चीज़ें आपने ख़र्च करनी हैं। फिर ख़र्च करने के बाद जिस पे आपने ख़र्च किया है उस पर एहसान नहीं जतलाना और उसको आपने ज़लील नहीं करना। फिर आपने शिरक नहीं करना कि अपने सदक़े को ज़ाया कर दें। फिर अगर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो कुछ भी तुम अल्लाह के राह में खर्च करो, कोई नज़र मान लो तो अल्लाह ताला उसे खूब जानता है। और ज़ालिमों के हुक्म के और ज़ालिमों अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ खर्च करने वालों को कोई मददगार नहीं। अगर तुम अपने सदक़ात को ज़ाहिर करो तो भी अच्छा है, अगर खुफिया तौर पर फ़कीरों को दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ऐसे सदक़ात तुमसे तुम्हारी बहुत सी बुराइयों को दूर कर देंगे जो तुम अमल करते हो। अल्लाह ताला उनसे पूरी तरह बाखबर है। और लोगों को राह रास्त पे लाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा जो थे वो गम करते थे कि लोग सीधे राह पे क्यों नहीं आते। तो अल्लाह ताला उनको ढारस दे रहा है कि भाई आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी तो सिर्फ पहुंचा देना है, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है हिदायत देता है। जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे अपने ही लिए है, जो तुम खर्च करते हो वो अल्लाह की रज़ा ही के लिए खर्च करते हो। जो भी माल और दौलत तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा अजर तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारी हक तलफ़ी नहीं की जाएगी। ये सदक़ात ऐसे मोहताजों के लिए हैं जो अल्लाह की राह में ऐसे घिर गए हैं, जो अपनी माश के लिए ज़मीन में चल फिर भी नहीं सकते। उनके सवाल ना करने की वजह से नावाकिफ़ लोग उन्हें खुशहाल समझते हैं। आप उनके चेहरों से उनकी कैफियत पहचान सकते हैं, मगर वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते। उन पर जो माल भी तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला यकीनन जानने वाला है। यानी ऐसे लोगों के बारे में बात किया गया जो सफ़ेद पोश हैं। अब बहुत ज़्यादा गरीब लोग ऐसे हो गए हैं जिनको राशन नहीं मिलता, जिनको जो है बेसिक राशन की नीड बहुत ज़्यादा हो गई है। और वो लोग जो हैं छोटे छोटे काम करते हैं। आपने देखा होगा सड़क के किनारे
چھوٹی سی چادر بچھا کے بیٹھ جائیں گے، چند چھوٹی سی چیزیں لے لیں گے، وہ بیچیں گے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوں گی جن کو ہم سوچیں، تصور کریں کہ یہی ان کا کاروبار ہے. اس سے زیادہ تو ہم اپنے ایک پلیٹ میں رکھ کے کھانا کبھی کھاتے ہیں اور خدا نخواستہ کبھی کھانا ضائع بھی کر دیتے ہیں، کبھی پرندوں کو ڈال دیتے ہیں. بیچارے وہ چھوٹی سی چادر میں جو ان کی چیزیں پڑی تھی وہی ان کی کل کائنات ہوتی ہے، اسی سے انہوں نے گزر بسر کرنا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ان کی چیزیں خرید دیا کریں اور خریدنے کے بعد ڈبل ٹرپل ان کو پیسے دے دیا کریں کہ وہ کسی سے لپٹ کے سوال نہیں کر رہے، وہ کسی کے آگے اپنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. ان کی عزت نفس ہے، وہ نہیں چاہ رہے کہ ہم کسی کے آگے ذلیل ہوں. اور اسی طرح سے آپ کے گھر میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں، پہلا حق ان کا ہے، ان کو زکوٰۃ دیں، ان کو صدقہ دیں، ان کو خیرات دیں. ایک ڈبہ اپنے گھر میں بنائیں، روز جو صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، یا جمعے کو آپ نے اپنے پر فرض کیا کہ میں نے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا جو روز کرتے ہیں وہ اس ڈبے میں ڈالتے رہیں. جو بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ تو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے بڑا پہنچا دیں، لیکن روز تھوڑا تھوڑا بھی کرنا چاہیے. وہ ایک ڈبہ بنا کے رکھیں، اس میں ڈالتے رہیں. اب آپ کی ماسی آئی ہے، اس نے کام کیا، وہ تھک گئی ہے، آپ نے پیسے نکالے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، وہ بھی خوش ہو جائے گی اور اس کو صحیح جگہ پہ بھی پہنچ جائے گا، وہ اپنی ضروریات پوری کر لے گی، کیونکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت کر رہی ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہی ہے. وہ بھی مستحق ہے، جو محنت کر رہا ہے، سفید پوش ہے، مستحق ہے، آپ اس کو دے دیں، کیونکہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی سے لپٹتے نہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، یہاں سے ان لوگوں کا بیان ہے جو کسی کو قرض نہیں دیتے، اگر دیتے ہیں تو سود پر دیتے ہیں، ان کے لیے سزا ہے. الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو لوگ رات دن کھلے چھپے مال خرچ کرتے ہیں اور انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا، ایسے لوگوں کا نہ کچھ خوف ہوگا نہ غمگین. اب یہاں پر آگے سود کی آیتیں آ رہی ہیں. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ان لوگوں کے برعکس جو سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے پاگل بنا دیا ہو. اس کی وجہ ان کا یہ قول یعنی بات ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے. یعنی سود خور یہودیوں کا یہ قول تھا، جیسے آج کل بہت سے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ سودی قرضے دراصل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذاتی قرضے ہوتے ہیں، ایک جو ہوتا ہے وہ بینک جو ہے وہ دیتا ہے. یعنی کوئی بھی آپ نے قرضہ لیا، اگر آپ نے اس سے زیادہ واپس لیا تو وہ سود کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اب جس شخص کو اس کے رب سے نصیحت پہنچ گئی، وہ سود سے رک گیا، تو پہلے جو سود وہ کھا چکا تھا سو کھا چکا. ایک طے شدہ شرح کے مطابق یقیناً نفع ہوتا ہے. یعنی سود میں کیا ہوتا ہے، آپ نے 1000 روپے کسی کو دیا، آپ نے کہا تم نے مجھے 1100 واپس کرنے ہیں. یہ 1100 جو واپس کرنے نا 100 روپے، یہ سود ہے کھلا کھلا. ہم بینکوں میں جمع کراتے ہیں، بینکوں میں کہتے ہیں 1 لاکھ روپے جمع کرایا، اس کے اوپر 6000 5000 ہمیں ہر مہینے، یہ 500 ہمیں ہر مہینے ملیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سود مل رہا ہے. تو سود لینا حرام ہے، سود نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جو کوئی شخص اپنے ذاتی سرمایے سے تجارت کرے یا مزاربت یا شراکت کی شکل ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ بینکوں میں جو ہے یہ بڑے بڑے نام اسلامی رکھ لی جاتے ہیں، مزاربت، مدھاربت، مشارکت. لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، یہ تو اسلامی نام ہے، یقیناً اسلام کا کام کریں گے. نہیں، سارا سودی کاروبار ہوتا ہے. بہت احتیاط سے، بہت دیکھ بھال کے. کچھ بینک ہوں گے جو سود کے بغیر بھی کام کرتے ہوں گے، ان سے آپ لوگ کر سکتے ہیں. اب جس شخص کو اس کے رب سے یہ نصیحت پہنچ گئی، وہ سود سے رک گیا، تو پہلے جو سود وہ کھا چکا سو کھا چکا. یعنی جب یہ آیتیں اتری تو پہلے جو سود کا لین دین چل رہا تھا، جس کو سود دینا تھا وہ روک دیا گیا. اب سود کسی کو نہیں دیا جائے گا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. مگر پھر بھی جو سود کھائے یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، جن پر وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہاں پر کیا بیان کیا گیا ہے کہ سود کہ یہ سود حرام ہے، سود نہیں لینا چاہیے. پھر آگے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے باوجود بھی جو سود کھائے. اب ہمارے ملک میں کیا ہے، سود ہی سود ہے، ہر جگہ، ہر بینک میں سود ہے. ہر انسان سود سے بچا ہی ہوئی نہیں ہے. جس نے بینک میں پیسے رکھا ہے لازمی اس کو سود کا پیسہ اس کے بڑھ جا رہا ہے، کیونکہ وہ پیسہ بینک کے روٹیٹ ہو کے اسی میں آ رہا ہوتا ہے نا، وہی پیسہ آ رہا ہوتا ہے. اس لحاظ سے چونکہ انسان وہ مکلف نہیں ہے، وہ انسان کے اوپر اپنا اختیار نہیں ہے، وہ پیسے بڑھتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ انسان بینک میں روٹیٹ ہو کیا. اب آپ کو میں بتاؤں کہ بینک جو ہوتا ہے، بینک میں سودی جہاں جس بینک میں سودی کاروبار کا نظام چل رہا ہوتا ہے وہاں سود ہوتا ہے. اب بینک سے کسی کو تنخواہ دی جا رہی ہے، وہ سود سے تنخواہ جاری جا رہی ہے، وہ تنخواہ حرام ہے. بینک کا چوکیدار بیٹھا ہے، اس کو مل رہی ہے پیسے تنخواہ، وہ بھی حرام ہے. سود کا مال حرام ہے، سود کا کاروبار کرنے والے حرام ہیں، سود سے تنخواہ لینے والے.
اس کو چوری کا اپنی جان کا خطرہ ہے، یہ جس کے حالات کی طرح چلتے ہیں سیفٹی کے طور نہیں وہ سیفٹی کے طور پہ آپ نے رکھا ہے وہ ٹھیک ہے، لاکرس میں آپ نے رکھے ہیں وہ آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے پیسہ رکھا ہے ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ جو رکھا ہے وہ آپ نے ٹھیک رکھا ہے، صحیح رکھا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کیا، کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ آپ اتنا آپ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، فکس میں نہ رکھیں، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا ٹھیک. لیکن جو لوگ اپنے اختیار استعمال کرتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھیں گے اوپر سود کھائیں گے، وہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، وہ ان کو گناہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، بانڈ ہے، انعامی بانڈ ہیں، انعام نکل رہے ہیں، یہ سب کوئی انعام نکل رہا ہے، بھئی انعام کیوں مل رہا ہے، آپ نے کتنے پیسے دیے، یہ سود ہے. نہیں آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ لاکر میں رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں. جو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں نا اور اس نیت سے رکھتے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ روپے رکھے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سے پیسہ آتا جا رہا ہے تو میں اس میں سے مجھے ہر مہینے ملتا جائے گا، یہ جو بھی ہوتا ہے یہ سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. یہاں ناشکرے سے مراد وہ سود خور ہے جس کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ رقم موجود ہے، جسے وہ اپنے کسی محتاج بھائی کی مدد کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا. اسے صدقہ دینا چاہیے، نہ وہ قرض حسنہ دیتا ہے بلکہ الٹا اس سے اس کے گاڑے پسینے کی کمائی سود کے ذریعے کھینچتا ہے. حالانکہ یہ زائد روپیہ اس پر محض اللہ کا فضل تھا اور صدقہ یا قرض دے کر اسے اللہ کے اس فضل کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے زائد رقم پر کو سود پہ چڑھا کر اللہ کے فضل کی انتہائی ناشکری کی، لہٰذا اس سے بڑھ کر بدعملی اور گناہ کی بات کیا ہوگی. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ جو لوگوں کو تم نے قرضہ دیا، پچھلی آیت میں کیا ہے صدقہ دینے کی بات کی گئی ہے، صدقے کی اور خرچ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم صدقہ خیرات دیتے تو تمہیں قرضہ دینے کی نوبت ہی نہیں آتی. اگر ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ صدقہ خیرات ہر انسان دیتا رہے تو اسے قرض دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کسی کو قرض لینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. قرض لینے کی نوبت جب آتی ہے جب ہم صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں دیتے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں سود پہ لیتے ہیں، جو بیچارے کا حلال کام حلال مال ہوتا ہے اسے بھی لینا چاہتے ہیں، اس لیے سود کو منع کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے البتہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اگر تم واقعی مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر سود سے توبہ کر لو تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. اور اگر مقروض یعنی جس کو قرض دیا ہے تنگ دست ہے، وہ اب تمہیں قرضہ واپس نہیں کر سکتا، تو اسے اس کی آسودہ حالی تک یعنی جب تک اس کے پاس مال نہ آ جائے مہلت دے دینا چاہیے. اور اگر اصل مال یعنی جو تم نے قرضہ دیا ہے چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھیں نا طرف ہمارے ہیں کہ قرضہ دیا نا چھوڑ دو تو یہ بہتر ہے. جو بہت تنگ دست ہے، جو کما نہیں سکتا، کسی نے بڑی مجبوری میں آپ سے لیا، کوئی کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی گھر میں بیماری آ گئی، اب وہ 2 وقت کی روٹی کماتا ہے، وہ بیماری میں اس ڈاکٹر کا خرچہ کہاں سے، دوائیوں کا خرچہ کہاں سے بھرے. آپ نے اس کو دے دیے، پھر وہ واپس کرنا چاہ رہا ہے لیکن واپس نہیں کر سکتا، آپ اسے معاف کر دیں. لیکن یہاں پر ایک اور کنڈیشن وہ دوسری بھی ہے، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی قرض لینے والا قرضہ لے تو لیتا ہے لیکن اس کے پاس مال آ جاتا ہے مگر وہ پھر بھی واپس نہیں کرتا، اور پھر وہ قرض دینے والے کو خوب تنگ کرتا ہے. قرضہ دینے والا بیچارہ دے کے پھنس جاتا ہے، اس نے اپنی ضروریات کاٹ کے دی ہوتی ہیں، اور مقروض یعنی قرضہ لینے والا کیا ہوتا ہے اپنا کام کیا سیر سپاٹا کیا، پکنک منائے، واپس آ گیا، پھر وہ واپس ہی نہیں کر رہا، اب وہ واپس ہی نہیں کر رہا. یہ تنگ کرنا ہوتا ہے. ایسے بندے کو تو پھر سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اگر تم یہ بات سمجھ سکو اور اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا، کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا فریقین کے درمیان عدل و انصاف سے تحریر کریں. یہاں تک ساری آیات لین دین پر، لکھت پڑھت پر، قرضہ پر، صدقے پر اور زکوٰۃ
بنیاد پہ آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے کیا آئی کہ آپ نے صدقہ خیرات دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کس کو دینی ہے یہ بتایا گیا، اور جو زکوٰۃ صدقہ خیرات دیں گے وہ اس مال کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے۔ پھر جو دے تو جس کو دے رہے ہیں اس کو اذیت نہ دیں، اسے دکھ نہ دیں، اس پر احسان نہ جتائے۔ پھر جس کو دے رہے ہیں پھر ریاکاری نہ کریں، شرک نہ کریں۔ اس کی مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو جب تم ریاکاری کرو گے تو ایسے مال ضائع ہو جائے گا، چٹان پہ جیسے مٹی پڑی ہے ضائع ہو جائے گا، اور جو خلوص دل کے ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے باغ کو ایسے بڑھائے گا جیسے ایک باغ ہے، اس میں پھل پھول لگتے ہیں، اونچی جگہ پہ لگتا جا رہا ہے۔ تم نے خلوص دل کے ساتھ دیا تو میں تمہیں ایسا باغ بنا کے قیامت کے دن آخرت میں دوں گا، تمہیں جنت اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے سمجھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ صدقہ خیرات نہ دینا کا نقصان یہ ہے کہ لوگ قرض مانگنے شروع کر دیتے ہیں، لوگ اپنی ضروریات کے لیے۔ اگر تم زکوٰۃ صدقہ خیرات دو گے تو لوگ قرض نہیں مانگیں گے، نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ہاں جب قرض مانگتے ہیں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ پھر تم سود لیتے ہو اور ان کی حلال کمائی لیتے ہو، پھر وہ بیچارے سود میں پستے جاتے ہیں۔ ان کی جنریشن جیسے یہ اینٹوں کے بھٹے ہوتے ہیں، یہاں پر کیا ہوتا ہے ان کی جنریشن ٹو جنریشن ان کی جو غلام بنتی ہیں، وہ بیچارے اینٹوں کے بھٹے، ان کے پیدا ہوتے ساتھ ہی بچے اینٹیں بنانے لگتے ہیں اور اینٹیں بنا کے کاروبار کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو جکڑ لیتے ہیں سود میں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے منع کر رہا ہے کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا تم نے کسی کو دیا ہے پیسہ اور کسی سے لے رہے ہو تو اسے لکھ لیا کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتا رہا ہے۔ اب جو لوگ قرآن ہی نہ پڑھیں اور قرآن پڑھے بغیر کہیں او جی ہمارے ابا جی نے پیسہ مانگا تھا میں نے ان کو دے دیا، او جی لکھن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا لوڑ ہے، بھائی نے بھائی کو پیسہ دیا، اور بھائی تم میرے پر اعتبار نہیں کرتے، میں تمہارا ماں جایا ہوں، کیسی بات کر رہے ہو تم، مت لکھا پڑھو۔ لکھت تو یہ تو لکھت پڑھا تو غیروں میں ہوتی ہے، کسی بہن نے کسی بہن کو دیا، لکھنے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو میری بہن ہو، یہ تو اس میں لکھنے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو اس بات کو، ہم نہیں لکھتے۔ نہیں، مائنڈ کرنے دیں، اللہ تعالیٰ کی بات پہ عمل کریں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ جو معاملہ کریں گے کہیں گے نہیں، مائنڈ کرتے ہیں کہ نا آپ مائنڈ کریں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم جو مال لے رہے ہو کر رہے ہو اس کو لکھت پڑھ کر کے لو۔ میں اللہ تعالیٰ کی بات کروں کہ تمہارے مائنڈ ہونے کی پرواہ کرو؟ نہیں، کسی کے مائنڈ ہونے کی پرواہ نہ کریں، لکھیں۔ بھائی ناراض ہوتا ہے ہو لکھیں، کیونکہ پھر کل کو کیا ہوگا، بھائی کہے گا کہ میں نے تو نہیں دیا تھا، اس کے بچے کہیں گے نہیں تم نے میرے باپ کو کب قرضہ دیا تھا، ہم نے تو نہیں دیا تھا، مکر جائیں گے صاحب۔ مال ایسی چیز ہوتی ہے جس سے لیے دل میں حرص اور لالچ آ جاتی ہے، آنکھیں بدل جاتی ہیں۔ آج جو بھائی آپس میں پیار محبت سے ایک ماں باپ کے نیچے رہ رہے ہیں، کل ماں باپ کے جاتے ہی کیا ہوتا ہے، آپس میں دشمنی پڑ جاتی ہے۔ نہیں میں نے تو تمہارے لیے کبھی نہیں کیا، وہ کہا کہ نہیں میں نے تمہارے لیے اتنا کیا، کوئی بھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ دیکھو کوئی مال لانا لے جانا ہو، ایک دوسرے کو لینا دینا ہو، ادھار لینا ہو، اسے لکھ لیا کرو۔ پھر جسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ان پڑھ ماں باپ ہیں بیچارے، گاؤں کے ان پڑھ ہیں، اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں لکھنے، بچہ کہہ رہا ہے وہ ابا جی کے لوڑ ہے، چھوڑ دو نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر لکھنے کی قابلیت جس کو بخشی ہے اسے چاہیے وہ انکار نہ کرے، فوراً آ کے لکھے۔ محلے میں سے کوئی آگے آدمی جی ہمارے خط لکھ دیں، ہمارے ماں باپ کو لکھ دیں، اس کو جو وہ کہہ رہا ہے لکھ لیں، پھر اس میں خیانت نہ کریں، جتنا کہہ رہا ہے اتنا لکھیں۔ اور تحریر وہ شخص کروائے جس کے ذمہ قرض ہے جی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، کوئی شک نہ چھوڑے۔ ہاں اگر قرض لینے والا نادان ہو، ضعیف ہو یا لکھوانے کی اہلیت نہیں رکھتا تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروا دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کتنی پیاری بتا دی ہے۔ یعنی کوئی جاہل ہے، اجڑ گنوار ہے، بالکل جاہل ہے، اب وہ آ گیا اس کے پاس کہیں جو ہے وہ ادھار لینے دینے کا اور زمین خریدنے بیچنے کا مسئلہ پڑ گیا۔ وہ شہر میں آیا، شہر میں آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں کے باہر منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لکھ کے عرضیاں دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس گیا، ان کے بعد کہہ رہا کہ بھائی آپ نے مجھے یہ عرضی لکھوا کے دینی ہے تو میں نے اتنی زمین اتنی بیچنی ہے، اتنے کی ملے گی، اتنے کی بکے گی۔ اب اگر لکھنے والا اس میں فراڈ کر دے اور فراڈ کرنے کے بعد باقی کیا ہے، وہ کہا کہ جی 1000 میں زمین ہمیں ملی، فرض کریں مثال کے طور پر وہ 1000 کی بجائے 1 لاکھ لکھ لیتا ہے۔ اچھا 1000 اسے ملیں گے، 1000 اسے دے کے باقی اپنے پاس رکھ لیے۔ کیا کہ جی میں نے، وہ کہے گا کاغذ میں تو میں نے 1000 ہی لکھا ہے، اب اس بیچارے ان پڑھ کو کیا پتا کہ اس نے 1 لاکھ اس میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لکھنے والا ہے وہ دیانتداری کے ساتھ
اتنے ہی لکھے جتنا اس نے کہا ہے، جتنا ولی انصاف کے ساتھ اتنا املا کروائے، جتنا اس کو کہا ہے اتنا ہی لکھے۔ قرض لینے والا اگر نادان ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، یا اگر مخبوط الحواس ہے، یا اگر ذہن کمزور ہے اس کا، تو اس کو جس نے املا کروائی ہے اس کو صحیح صحیح لکھے۔ اس معاملے پر اپنے مسلمان مردوں میں سے وہ 2 گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد میسر نہ آئیں تو پھر 1 مرد اور 2 گواہ عورتیں گواہ بنا لو۔ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ اب دیکھیں لوگوں نے اس آیت کو لے کر، خاص کر نان مسلم نے، اور جو سو کالس جو ہوتے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں مسلمان، کہ بھئی دیکھو نعوذ باللہ اسلام کیسا ہے کہ اس نے عورت کو کہا ہے کہ اس کی 2 گواہیاں ہیں، 2 عورتوں ہوں گی تو گواہی مانی جائے گی، 1 عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہے بھئی عورتوں میں بھولنے کا مرض زیادہ ہے۔ کیوں بھول جاتی ہیں؟ عورتوں کو پیریڈز آ جاتے ہیں، عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ اچھا بچہ دودھ پیتا ہے، ساری رات جاگا ہے، اور جاگنے کے بعد ماں کو بھی جگایا ہے، ماں پریشان ہے، اسے نیند نہیں آئی، اب وہ کھانا وانا کیسے پکائے؟ کیا وہ اگر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ گواہی درست دے سکے گی؟ اس کا تو سارا دھیان یہ ہوگا کہ میرے بچے نے دودھ پیا نہیں پیا، سو رہا ہے جاگ رہا ہے، اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو عورت اس طرح سے بھول جاتی ہے کیونکہ اس کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، مگر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورت کے اوپر ذمہ داریاں ہلکی، عورت پر بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ بچہ پیدا کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ آدمی اگرچہ مضبوط ہے، جسم اسے اللہ تعالیٰ نے توانا دیا ہے، وہ بھاری بوجھ اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ بچہ تو عورت ہی پیدا کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اور طرح سے فضیلت دی ہے اور مرد کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا بعضهم بعض، تم میں سے بعض کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، عورتوں کو یوں فضیلت دی ہے اور مردوں کو یوں۔ چونکہ عورتوں کے کام ایسے ہوتے ہیں، پیریڈز وغیرہ، اس میں کمزوری آ جاتی ہے، پھر وہ جواب نہیں دے سکتی، وہ بھول جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر ایک بھول جاتا ہے تو تم کیا کرو؟ دوسری اسے یاد کرا دے۔ عورت کی اسی نسیان کی بنا پر، بھول کی بنا پر، جن پر کچھ مقدمات ہوتے ہیں اس میں اس کی شہادت قبول نہیں کی جاتی، جیسے فوجداری مقدمات ان کو کہتے ہیں مقدمات جن پر سزا ہوتی ہے۔ ایسے مقدمات پر معاملہ سنگین نوعیت کا ہوتا ہے، اس میں عورت کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ مالی معاملات میں عورت کی گواہی قبول ہوتی ہے، لیکن 2 عورتوں کو 1 مرد کے برابر رکھا۔ اور گھریلو مقدمات پہ، جو گھریلو میاں بیوی کے یا بچوں کے مقدمات ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں میاں بیوی دونوں ملوث ہوتے ہیں، ان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے جہاں بھولنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا ایسے مقدمات میں میاں بیوی دونوں کی گواہی برابر نوعیت تصور کی جائے گی۔ وہ معاملات جو بالخصوص عورتوں سے متعلق ہوتے ہیں، وہاں عورت کی گواہی کو مرد کے برابر ہی نہیں بلکہ معتبر گواہی قرار دیا جائے گا۔ مثلا دودھ پلانے کے جو ہیں گواہی، عورت بتائے گی کہ بھئی بچہ 2 سال کا ہو گیا، اب میں اسے دودھ نہیں پلاؤں گی، تو یہ عورت کی گواہی قبول کی جائے گی۔ مرد بولے گا تو مرد کو تو نہیں پتہ نا کہ بچے کی کتنی رضاعت مکمل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں عورت کو حقارت نہیں کہا گیا، عورت کی تذلیل نہیں کی گئی، عورت کی حق تلفی نہیں کی گئی، بلکہ اس میں حکمت بیان کی گئی ہے۔ پھر اللہ طرف ہمارے اور گواہوں کو جب گواہ بننے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ مدت کے تعین کے ساتھ، یعنی کتنی مدت کے لیے قرضہ لیا ہے، ادھار لیا ہے، کب واپس کرنا ہے، کتنا واپس کرنا ہے، اسے لکھوا لو، لکھوانے میں کاہلی نہ کرو۔ تمہارا یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں بہت منصفانہ ہے جس سے شہادت ٹھیک طرح سے قائم ہو سکتی ہے۔ تمہارے شک و شبے میں پڑنے کا امکان بھی کم رہتا ہے، پھر تمہیں شک نہیں رہتا کہ تم نے 1000 روپے لیے تھے تو 1100 لیے تھے تو 900 لیے تھے، کتنے لیے تھے، نہیں، جو لکھا گیا ہے بس وہی۔ ہاں جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کرتے ہو اسے نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی ہم دکاندار میں جاتے ہیں، ہم خریدتے ہیں، ہم کسی برانڈ کی دکان میں جاتے ہیں، کسی میں کیا ہوتا ہے آپ نے چیز دی، پیسے دیے، وہ آپ کو پھر بھی لکھ کے رسید دیتا ہے کہ آپ نے اتنے کی چیز لی۔ لیکن اگر آپ نے ہاتھوں ہاتھ چیز لی ہے اور اس نے ہاتھوں ہاتھ آپ کے پیسے لے لیے ہیں، اگر آپ اس کو نہ بھی لکھوائیں تو خیر ہے۔ مثلا ریڑھی پہ آپ نے کھڑے ہو کے پھل لیے تو وہ لکھ کے تو آپ کو نہیں دیتا نا، آپ نے کہا آپ کو 1 کلو پھل چاہیے، آپ نے کیا کیا، آپ نے پیسے دیے، اس نے دیا اور بات ختم ہو گئی۔ تو اس میں اگر آپ نہ لکھوائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ادھار کا معاملہ خاص کر اور بڑی بڑی چیزوں کا آپ نے خرید و فروخت کریں اس میں آپ ضرور لکھوائیں۔ جب تم سودا بازی کرو تو گواہ بنا لیا کرو، نیز کاتب پر گواہ کو ستایا نہ جائے۔ اب گواہ کو نہ ستایا جائے، گواہ کو نہ کہا جائے کہ بھئی میں نے 1000 لیے تھے، تم نے صرف 1100 ہی کہنے ہیں اور اسے جو ہم نے لکھا ہے نا اس سے تم نے اوپر کرنا ہے، یا جو لکھوایا، یعنی گواہ کو ستایا نہ جائے کہ تم نے ہمارے خلاف دینی، اس کے خلاف دینی ہے یا ہمارے حق میں دینی ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے۔ اب دیکھیں گواہیاں کیا ہوتی ہیں، عدالت میں جھوٹے گواہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جج کو بھی پتہ ہوتا ہے، وکیل کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ بندہ ہے، اس نے پیسے دے کے گواہی دینی ہے۔ اب جو لوگ پہلے
ہمارا اپنے ذاتی مقام ہے والا. وہی بات ہے نا کہ پتہ تو نہیں، پر لکھائی والی ضروری ہے. جی لکھائی بہت ضروری ہے. تو وہاں پہ گواہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب جج کو بھی پتہ ہے، وکیل کو بھی پتہ ہے کہ یہ فلاں بندے نے پیسے لے کے، اب ہم میں سے یعنی ہم میں سے کوئی مراد ہے کہ معاشرے میں سے کوئی بھی آدمی وہاں جاتا ہے، وہ تو گواہ سے پہلی دفعہ مل رہا ہے نا، اس سے بات کی، وہ کہتا ہے یہ پہلی دفعہ گواہی دے رہا ہے، اسے کیا پتہ کہ جج کے سامنے یہ 100 دفعہ پیش ہو چکا ہے، وکیلوں کے پاس سے پیش ہو چکا ہے، تو جھوٹی گواہی دیتا ہے. تو اللہ فرمائے جھوٹی گواہی نہ دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، سننے والا ہے. اگر تم سفر میں ہو، لکھنے کو کوئی کاتب مل نہ سکے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بتا دی، ایک اور حالات بیان کر دیا کہ دیکھو اگر تو تم گھر میں موجود ہو، کاروبار میں موجود ہو، کسی بلڈنگ میں موجود، آفس، وہاں تم نے لکھ لیا ٹھیک ہے. اگر تم سفر میں موجود ہو، وہاں لکھنے کی تمہیں ضرورت پیش آئی تو اور تمہیں کوئی کاتب یعنی لکھنے والا مل نہ سکے تو رہن با قبضہ پر معاملہ کر لو، یعنی چیزیں رہن رکھوا دو. یعنی آپ نے اگر کسی کو کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے تو آپ نے اسے رہن رکھوا دی کوئی چیز کہ بھائی یہ میری گھڑی رکھ لو، یہ میری فلاں چیز رکھ لو، تو جب گھر میں وہاں پہنچیں گے کیا ہوگا، میں تمہارا ادھار واپس کر دوں گا اور آپ میری چیز تو ہے نا وہ واپس کر دینا، رہن رکھوا دی. کسی نے اپنی انگوٹھی دے دی، سونا دے دیا کہ بھائی ابھی ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں ابھی ہم سفر کر رہے ہیں، ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین کا سفر چونکہ لمبا ہوتا ہے تو اس میں یہ باتیں کہ امکان ہوتا ہے کہ سفر لمبا کر رہے ہیں، اب بچہ کوئی بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر کی ضرورت پڑ گئی، راستے میں اسٹیشن آیا، آپ نے جا کے دوا، اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر اتنے پیسے مانگ رہا ہے، تو آپ نے کسی اپنے ساتھی سے کہا بھائی آپ پیسے دے دیں، میں آپ کو واپس کر دوں. وہ کہے گا تم کیسے واپس کرو گے مجھے بتاؤ. اچھا یہ میری انگوٹھی رکھ لو، یہ میری گھڑی رکھ لو اور میرا نمبر رکھ لو، میرا ID کارڈ رکھ لو، جب ہم واپس جائیں گے نا شہر میں تو تم میری انگوٹھی یا گھڑی واپس کر دینا، میں تمہارے پیسے واپس کروں. کہے گا ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے رہن. تو آپ نے اس کا ID کارڈ اور نمبر وغیرہ لکھ لیا، نام وغیرہ نوٹ کر لیا، پھر جب اپنی جگہ پہ پہنچے تو کیا ہوا، آپ اپنی جگہ پہ گئے، آپ نے پیسے لیے، اس کو پیسے واپس کر دیے، چاہے بیگ کسی بھی ذریعے، پھر اس نے آپ کی چیز واپس کر دی. یہ رہن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے، تو رہن پہ معاملہ کر لو. اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور رہن کا مطالبہ نہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ ہی کی امانت ادا کر دینی چاہیے. یعنی رہن کے بغیر بھی بندہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنی گھڑی انگوٹھی نہ دو، میں ویسے ہی تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، اگر تمہارے ہاتھ میں وسعت ہوگا تو تم مجھے واپس کر دینا. یعنی رہن کے بغیر بھی معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے. اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ. جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہ گار ہے. جو گواہی کو چھپائے گا کیا ہے، دل گناہ گار ہے. دل ہی خیر کا اور شر کا منبع ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا سن لو، بدن میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو سارا جسم درست ہوتا ہے، اگر بگڑ جائے تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے. یاد رکھو وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، توبہ نہ کرے بلکہ مزید گناہ کیا جائے تو نقطہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے سارے دل کو گھیر لیتا ہے اور اسے سیاہ کر دیتا ہے. گویا پہلے گناہ دل پہ اثر کرتا ہے، پھر نیت میں فطور آتا ہے، پھر وہ گناہ کا کام صادر ہوتا ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب انسان کا دل پوری طرح سیاہ ہو جاتا ہے. اس وقت انسان کا دل اس کی سوچ اور اس کی فکر پہ اثر انداز ہوتا ہے. جو بات سوچے گا غلط سوچے گا، گناہ کی بات سوچے گا. دل کی ایسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے آثم قلبو سے تعبیر کیا گیا ہے، اور شہادت کو چھپانے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آگے آیت آ رہی ہیں 284 سے 286 میں، ان آیات میں احکام شریعت پر نیک نیت کے ساتھ عمل کرو یہ بات بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے ہے. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے بخش دے گا، جسے چاہے سزا دے گا. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اب اس آیت کو دیکھیں، پچھلی تمام آیتوں کو دیکھیں کہ جو صدقہ خیرات زکوٰۃ تم کرو گے کس نیت سے کرو گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہارے دلوں کا حال جانتا ہوں، کس نیت سے کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا میرے لیے کر رہے ہو. میں تم سے پھر اس کا حساب لوں گا، پھر جس نیت سے تم نے کیا ہوگا اس نیت کے مطابق تمہیں جزا یا سزا دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں بتایا کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے. تو اب ہم نے یہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اس میں تبدیلی امامت ہوئی تھی، یہودیوں سے امامت اٹھا کر مسلمانوں کو دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک میں ہوں، تو تبدیلی امامت کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے. تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضور اور صحابہ پر ایمان، جو اللہ پر ایمان کون لائے تھے، سب
سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور صحابہ کرام لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لائے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ کون؟ صحابہ کرام اور باقی سب مومن، اور سب اللہ پر، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام سنے اور ان کی اطاعت قبول کی، سمعنا و اطعنا کیا۔ مسلمان یہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ہم نے سنا مانا۔ بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے، ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہود یہ کہتے تھے، تم یہ نہ کہنا، تم کیا کہو گے؟ سمینا۔ سورہ بقرہ پوری سن لی، سمینا و اطعنا، اے اللہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، جو تو نے احکامات دیا ہے نکاح کے، شادی کے، وراثت کے، یتیموں کے، صدقہ خیرات کے، زکوٰۃ کے، نکاح کے، طلاق کے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم نے سن لیا ہے۔ اے رب، ہمارے رب تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی شریعت کے احکامات جو بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں اس پر صاحب استطاعت ہی عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اس کا اجر اچھا ملے گا، نیکی کا بدلہ جزا اور برائی کا بدلہ سزا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا، تؤاخذنا یعنی بھول چوک اور خطا پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا میرے بندے سے بھول چوک ہو گئی تھی، میں مواخذہ نہیں کرتا۔ تو تعالیٰ فرماتے ہیں تو بندے کو کہا گیا ہے کہ یوں دعا کرو، اے رب، ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا، اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، ہمیں درگزر کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ مولانا، مولا کا مطلب کہ کافروں پر غلبہ پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ولی اور کارساز مولانا مان کر اس سے مضبوط روحانی تعلق قائم کرنا چاہیے، جو عفو، درگزر، مغفرت اور رحمت کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی کافروں پر غلبے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ اب یہاں پر اس کے لیے جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ کیا دعا مانگنا چاہیے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب اس پوری جو سورہ بقرہ ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کی بنیاد پر آخری امت یعنی امت محمدیہ کو، یعنی ہم مسلمانوں کو آخری شریعت یعنی قرآن کے احکامات پر نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت عمل کرنا چاہیے تاکہ کافروں پر خصوصاً اہل کتاب پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ یعنی جو سورہ بقرہ کا مقصد کیا ہے، جو احکامات بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ آپس میں پیار محبت رہیں، کوئی بھی اگر مسئلہ پیش آ جائے، کہیں طلاق ہو جائے، کہیں بچے کے معاملے پہ، کہیں وراثت کے معاملے میں جھگڑے ہو جائیں، اس جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورہ بقرہ میں بتا دی، اس کے مطابق حل کر لو، اس کے مطابق حل کرنے کے بعد آپس میں پیار محبت سے رہو، کیونکہ تم نے دین کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنے کے لیے آپس میں پیار محبت ہونا چاہیے، اور جہاد کرنا پڑے تو آپس میں تمہاری قوت ہونی چاہیے۔ یہ قوت جب ہوگی جب تم آپس میں لڑو گے نہیں، آپس میں دل تمہارے پھٹیں گے نہیں، آپس میں پیار محبت رہے گی تو ہی دین کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ بقرہ ختم ہو گئی، الحمدللہ، تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سورہ اب یہاں پر آل عمران شروع ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، بہترین طریقے سے سمجھنے کی، اپنی زندگی میں لانے کی اور اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے شوہر اور ہمارے بڑے لوگ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ ہم ان کو سکھا سکیں، کر سکیں، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو تعلیم دیں کہ اس طرح سے وراثت کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، یہ اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، اس طرح سے نکاح اور طلاق ہوتا ہے، اس طرح سے صدقہ خیر، اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں تاکہ وہ اچھے باپ بنیں، اچھے شوہر بنیں اور اچھا درست طریقے سے کام کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر حسب اطاعت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہماری زندگی میں، بچپن میں، جوانی میں کہیں بھی کوئی شرک ہو گیا ہو، کوئی بدعت ہو گئی ہو، کوئی گمراہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور آئندہ ہمیں اس سے بچا لے، ہماری زندگی کو شرک سے پاک کر دے، کھلم
کھلا شرک ہو یا ہماری زندگی میں کہیں بھی چھپا ہوا شرک ہو اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زکوٰۃ کو، صدقہ خیرات کو قبول کر لے، نیک نیتی کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک نیتی کے ساتھ جو ہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے سے بچا لے جو ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے نیک اعمال خوب بڑھیں، صدقہ خیرات ہر نیک کام خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو، ہمارے بوڑھے لوگوں کو جو زندہ ہیں ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، کوئی عزیز شتار بہن بھائی اولاد فوت ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔